کہانی مصوراتی دنیا کی شاہکاروں سے شروع ہوکر رنگوں کے گرد گھومنے والی ایک ایسی ڈال کو چھوتی ہے جہاں ہر نفس رنگوں کی دنیا میں کنوز میں بکھرے ہوئے شاہکاروں کے ساتھ رقص کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک گمنام دیوانگی جو رنگوں میں بکھری ہوئی نفاست سے ہو کر ان نفیس ہاتھوں کی چاہ میں متلاشی ہوتی ہے۔ کہانی ہے ایک نئے اور انوکھے سفر کے مشکلوں کے بعد اختتام پذیر ہونے کی۔ کہانی ہے مصور کے خوبصورت برش سے زندگی میں رنگ بھرنے کی۔ ناول سرمئی رنگ آشنائی کے رائٹر ایمن خان کس نمبر 1۔ ہالینڈ میں کرسمس کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو ہالینڈ کے واسیوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ کرسمس پارٹیوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے گھر مختلف چیزوں کے ساتھ جانا جیسے وہاں کے لوگوں کے لیے نہایت خوش آئند رواج تھا۔ مگر کچھ لوگ وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کو کسی تہوار سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے ان کی چار دیواری دوستوں کی محفل اور سارا سال کام کرنا ہی کافی تھا۔ انہی لوگوں میں وہ بھی آتی تھی، اپنے 3 کمروں، ایک لاؤنج، اوپن کچن سے مزین اپارٹمنٹ میں موجود۔ وہ معمول کی طرح اپنے لاؤنج کی دیواروں کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ہر دیوار پر تقریباً 2 پینٹنگز موجود تھیں اور ہر پینٹنگ اپنے اندر ایک الگ سحر رکھتی تھی۔ ہر پینٹنگ میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا اور ہر رنگ اپنے اندر ایک الگ کشش رکھتا تھا۔ ویسا کا اشتیاق باہر الگ انداز سے بڑھتا تھا۔ اس کے لاؤنج اور کمروں کی دیواریں لاتعداد پینٹنگز سے بھری ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تمام کی تمام تصویریں ایک ہی مصور کی تھیں۔ ہر تصویر کے نیچے سیاہ رنگ سے باریک سے دستخط کیے گئے تھے۔ وہ ویسا سنگل صوفے سے اٹھ کر ایک تصویر کی جانب بڑھی جو بالکل اس کے سامنے لگی ہوئی تھی، جس میں نیلی شفاف جھیل کے اوپر پرندوں کا ایک گول اڑتا ہوا جا رہا تھا اور ان پرندوں کے کھلے ہوئے پروں اور بکھرے ہوئے گول کا دند لاعکس شفاف نیلی جھیل میں دکھائی دے رہا تھا۔ ویسا نے وہ پینٹنگ 1 فٹ پاس سے خریدی تھی، اسے بیچ کر رہا تھا۔ ویسا کو یہ بات یاد نہیں تھی، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی پہلی پوری تنخواہ سے یہ پینٹنگ خریدی تھی، کیونکہ وہ ویسا کو لگا تھا کہ وہ اس نیل جھیل کے شفاف پانی میں کہیں ڈوب گئی ہو۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل پینٹنگ میں موجود جھیل کے ہم رنگ میں تھیں۔ اس تصویر نے وہ ویسا کو پہلی بار رنگوں سے روشناس کروایا تھا اور پہلی ہی بار وہ رنگوں سے عشق میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ بہت نفاست سے بنائی گئی تھی، اتنی حسین اور خوبصورت کہ اس نے ڈھونڈنے سے بھی کوئی جوڑ نہیں ملا تھا۔ وہ ویسا ایلیسین نے اپنی مخروطی خوبصورت انگلیوں سے سیاہ رنگ میں کیے گئے اس دستخط کو چھوا تھا جو HR کر کے لکھے ہوئے تھے۔ اس شخص کے ہاتھ یقیناً بہت خوبصورت ہوں گے، اس کی انگلیاں لمبی اور پتلی ہوں گی۔ سر جوسن کہتے ہیں جن کی انگلیاں لمبی اور پتلی ہوتی ہیں وہ بہت عمدہ مصور ہوتے ہیں۔ دستخط کی سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے ٹیچر کی دہرائی گئی بات کو یاد کیا تھا۔ اس نے باری باری اپنے پورے لاؤنج میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ہر پینٹنگ ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مزید وقت ان پینٹنگز کو دیکھنے میں گزارتی، میز پر رکھا ہوا اس کا فون چیخ اٹھا۔ وہ بدمزہ ہو کر فون کی جانب بڑھی۔ سکرین پر موم جگمگا رہا تھا۔ ہیلو موم۔ اس لمحے وہ ویسا کے لہجے میں سارے جہاں کی بیزاریت امڈی تھی۔ ہنی، تم میرے پاس کیوں نہیں آئی ہو؟ وہ ویسا کی ماں ایک اٹالین خاتون تھی جو بہت پہلے ہی وہ ویسا کے باپ سے طلاق لے کر دوسری شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اٹلی چلی گئی تھی، مگر وہ ویسا کی زندگی میں اس چیز سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی تنہا رہتی تھی، وہ اب بھی تنہا رہی تھی، مگر وہ ویسا ایلیسین کی اپنی ماں سے زیادہ باپ سے بندھی تھی۔ وہ کرسمس کی چھٹیوں میں ایک دن اپنے باپ کے ساتھ گزارنے والی تھی، مگر یہ بات وہ فی الحال اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کبھی بھی یہ بات برداشت نہ کرتی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں اٹلی نہیں آ پاؤں گی۔ اس نے جیسے وضاحت دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیسا کام؟ تم ہمیشہ مجھ سے ملنے کی باری پر کوئی نہ کوئی کام نکال لیتی ہو۔ دیٹس ناٹ فیئر ہنی۔ دوسری جانب سے اس کی ماں کے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے مام، آئی وزٹ یو سون، اس نے کہہ کر جلدی جلدی بات سمیٹی تھی، مفادہ اس کی ماں مزید کوئی شکوہ لے کر نہ بیٹھ جائے۔ فون بند کر کے وہ گہرا ہنکارا بھر کر صوفے پر گری تھی۔ اب اپارٹمنٹ میں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت سے اپنا سیاہ کوٹ اٹھایا اور پیروں میں جوتے پہن کر چابی اور موبائل جیب میں اڑسا کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ ہالینڈ کی سڑکیں عمومی طور پر کرسمس کے دنوں میں سنسان ہو جاتی تھیں۔ وجہ شفاف سڑکوں کی سطح پر جمنے والی برف کی موٹی تہیں تھیں جن پر پیر رکھ کر ایک یکبستہ احساس پورے وجود میں سرایت کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے کہاں سکون ملے گا اور اس لمحے وہ وہیں جا رہی تھی۔ وہ 2 میتیں اس گھر کے صحن میں خاموش پڑی ہوئی تھیں، ان پر رونے والے شاید وہ دونوں تنہا تھے۔ محلے دار ہمدردی میں چلے آئے، افسوس کیا، مر کے چاول کھائے اور پھر سلام لے کر اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ بچہ سا کن نگاہوں سے اپنے سامنے رکھی سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی ان 2 چارپائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ وجہ نہ تو اسے معلوم تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نفس کو، جن کی نحیف آنکھیں بس بھیگتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ ان کے سامنے ان کے جوان بیٹے اور بہو کی میتیں رکھی تھیں، ان کی آنکھیں کیسے نہ بھگتی۔ غریب بیٹا، اس کے ساکن بیٹھے وجود کو ذرا سا ہلایا گیا تو اس نے خالی آنکھوں سے اپنے برابر میں دیکھا۔ تھوڑا رو لو بیٹا، ایسے تمہارا دل بھاری ہی رہے گا، اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا تو غریب نے کندھے اچکائے۔
دادا جان مجھے رونا نہیں آ رہا، اس نے نگاہیں لمحوں میں پھیرتے ہوئے کہا تو غریب کے دادا نے تاثر سے سر جھٹکا، کیا تمہیں دکھ نہیں ہو رہا؟ دادا نے اپنے ہاتھ اس کے شانے پر پھیلاتے ہوئے کہا تو غریب نے آنکھیں جھپک کر کھولیں۔ دکھ ہو رہا ہے بہت زیادہ، مگر رونا نہیں آ رہا، اس نے کہا اور ان کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا تو احمد ہاشمی کو تکلیف کا احساس ہوا۔ ان کا پوتا گہرے دکھ سے دوچار تھا۔ کب جنازہ اٹھا، کب وہ اپنے کچھ محلے داروں کے ساتھ اپنے گھر کے مکینوں کو دفنا کر آ گئے، غریب کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ وہ ہنوز اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے پڑا رہا۔ آسمان پر رات گہری سیاہ ہوئی تو وہ صحن میں رکھی ہوئی اکلوتی دیگ کی جانب بڑھے جو انہوں نے مرگ کے کھانے کے طور پر پکوائی تھی۔ دیکھ کر ڈھکن کھولا تو بریانی کے چاولوں کی آخری تہہ نظر آئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ اندر ڈال کر اس آخری تہہ سے چاول بھر کر باہر نکالے اور ایک نظر پلیٹ میں دیکھا جہاں ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارے نیچے لگے ہوئے چاول تھے۔ لوگ نہ جانے مرگ کا کھانا کیسے اتنا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ وہ یہ صرف سوچ پائے تھے، ورنہ مفت میں ملنے والا کھانا اور چیزیں کس قدر لذت دیتی ہیں یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ پلیٹ کے دونوں طرف میں انہوں نے 2 چمچ رکھے اور ٹرے میں پلیٹ کے ساتھ ایک پانی کا گلاس رکھ کر غریب کے کمرے کی جانب بڑھ کے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب کی ماں اسے ہمیشہ اندر سے دروازہ بند کرنے سے منع کرتی تھی۔ وہ بستر پر آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ محض 5-7 سال کا بچہ ہے، کیونکہ وہ اپنی عمر سے ہمیشہ ہی بڑا لگا کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، بے حد حساس طبیعت کا مالک، اپنی ماں کا بے حد احساس کرنے والا بچہ تھا۔ وہ بہت ذہین طالب علم تھا۔ غریب میرے بچے، انہوں نے ٹرے بستر کی پائنتی پر رکھ کر اس کی آنکھوں سے بازو ہٹائے تھے۔ غریب کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو رہی تھیں، آنکھوں میں سرخ دورے تیر رہے تھے۔ میرے بچے، انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ تیزی سے ان کی آغوش میں آ گیا، آنکھوں کو بار بار رگڑتے وہ مسلسل آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں مت کرو میرے لال، آنسوؤں کو نہیں روکتے، بہنے دیتے ہیں، رو لو۔ اپنے ساتھ لگائے اس کا سر تھپکتے انہوں نے بے حد نرمی سے کہا تو اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخساروں پر بہے۔ دادا جان، میرے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اب میں کیسے رہوں گا ان کے بغیر؟ ہچکیوں سے روتے وہ مسلسل کہہ رہا تھا۔ احمد ہاشمی کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کا کلیجہ کسی نے تیز دھار آلے سے ذبح کر دیا ہو۔ انہوں نے غریب کو خود میں بھینچا تھا۔ کمرے کے خاموش ماحول میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، بس بس میرے بچے، چپ کر جاؤ۔ اس کے ماتھے پر چپکے ہوئے بالوں کو اپنی نحیف انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور ٹرے اس کے سامنے کی۔ چلو آؤ دونوں دادا پوتا کھانا کھاتے ہیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا یار، مجھے تو اب بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی بھوک لگنے کا اظہار کرتے انہوں نے کہا تو غریب نے ایک چمچ میں چاول بھر کر احمد ہاشمی کی جانب بڑھائے، جسے منہ کھول کر انہوں نے کھایا اور دوسرا چمچ بڑھ کر اس کی جانب بڑھایا۔ دونوں دادا پوتا کھانے کے بعد کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اب سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور انہیں ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلنا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ بہت وسیع تھا۔ ڈبل ڈور پر سلور نیم پلیٹ پر جیٹ بلیک امیج لکھا دمک رہا تھا۔ ڈبل ڈور سے اندر داخل ہوتے ہی آبائی ٹائلوں سے سجی روش تھی، جس کے دونوں اطراف میں بے شمار پینٹنگز نصب تھیں۔ راہداری کے آخر میں ایک خوبصورت بیل لٹک رہی تھی جو وقتاً فوقتاً کسی ذی نفس کے گزرتے حرکت کرتی۔ راہداری ختم ہوتے ہی وسیع ٹی وی لاؤنج شروع ہوتا تھا، جس میں دیوار رنگین LED کے ساتھ آتش دان بنا ہوا تھا اور سامنے ہی بڑا سا ایل شیپ صوفہ تھا جو تقریباً پورے لاؤنج میں مزین تھا۔ آتش دان والی دیوار کے ساتھ ایک ہی جانب کھوبڑا سا اوپن کچن تھا۔ راہداری کے بائیں جانب ایک گیسٹ روم بنا ہوا تھا۔ راہداری کے دائیں جانب سے لکڑی کی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں اور اسی طرح ہی کچھ سیڑھیاں نیچے بیسمنٹ میں بھی اترتی تھیں۔ پورا اپارٹمنٹ بے حد صاف ستھری حالت میں پڑا تھا۔ اوپر 2 بیڈ رومز اور ہر بیڈ روم سے ملحقہ ایک بالکونی تھی، جبکہ بیسمنٹ ساری ہال نما تھی جہاں بے شمار پینٹنگ سٹینڈ، رنگ اور کینوس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپارٹمنٹ ہالینڈ کی ایک وسیع گلی بیسن میں واقع بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھا۔ وہ ایک پینٹنگ سٹینڈ کے قریب اسٹول پر بیٹھا تیزی سے کینوس پر برش ڈال رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ پہنے آگے اپیرن باندھے وہ مسلسل مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ سفید اپیرن پورا سترنگی رنگوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے ناک اور گال پر بھی جگہ جگہ رنگ لگا تھا۔ کچھ دیر انہماک سے برش چلا کر اس نے ایک تنقیدی نگاہ تصویر پر ڈالی جو ابھی صرف آدھی بنی تھی۔ ابھی وہ بغور اپنی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا جب ڈور بیل نے اس کے کام میں خلل پیدا کیا تھا۔ قریب رکھی میز سے کپڑا اٹھا کر اس نے رنگ سے بھرے ہوئے ہاتھ پونچھے اور اپیرن اتارتا ہوا بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تیزی سے راہداری عبور کرتا وہ دروازے تک پہنچا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے فاتحہ کو حبیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے پایا۔ ہائے بڑو، اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تو حبرور نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس کی جانب کیے۔ اف، ایک تو جو ہر وقت تم رنگوں سے کھیلتے رہتے ہو۔ اس کے ہاتھوں کو ایک نظر دیکھتا وہ اندر آیا تھا۔ میں رنگوں سے نہیں کھیلتا یار، یہ رنگ ہی ہیں جو مجھ سے کھیلنے کو بے تاب رہتے ہیں۔
लाउंज سے ہو کر وہ کچن کی جانب بڑھا تھا، پھر سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکال کر اس نے ایک فاتحہ کی جانب اچھالا، جبکہ دوسرے کو کھول کر منہ لگا لیا۔ اور بتا انیس کب واپس آ رہا ہے؟ فاتحہ نے سافٹ ڈرنک کے کین کا سپ لیتے ہوئے کہا تو حبرور نے کندھے اچکائے۔ انیس کی چھٹیاں چل رہی ہیں، وہ پاکستان میں بہت خوش ہے، اپنے نانا نانی کے پاس۔ ہاں، اسکول شروع ہونے سے پہلے اسے واپس بلا لوں گا۔ لاؤنج میں موجود LED کو آن کرتے ہوئے اس نے کہا تو فاتحہ نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ کتنے سال ہو گئے تیری شادی کو؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے فاتحہ نے سوال کیا تو جبرور مسکرایا۔ 7 سال۔ وہ جانتا تھا کہ فاتحہ اس سے یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا تیری منگنی کو؟ حبرور نے شرارت سے کہا تو فاتحہ نے اپنے پیچھے سے کشن نکال کر اس کی جانب اچھالا۔ کمینے، تو جانتا ہے میری منگنی ابھی تازہ تازہ کل ہی ٹوٹی ہے، پھر ایسے سوال کیوں پوچھ کر میرے زخموں کی نمک پاشی کرتا ہے؟ وہ مصنوعی منہ بنا کر کہہ رہا تھا، جبکہ حبرور مسلسل ہنس رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے پرانا جائے گا تو ہی نیا آئے گا نا۔ مسکراہٹ اپنے لبوں میں دبا کر اس نے کہا تو فاتحہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر ٹکائے وہ پہلی بار شاید اس سے کچھ پوچھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں پوچھ۔ LED کا والیوم لو کر کے وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تو نے اتنی جلدی شادی کیوں کی تھی؟ اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انیس کے پیدا ہونے پر بھابھی کی ڈیتھ۔ وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا جب حبرور نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں اس موضوع پر کبھی بات نہیں کرتا، ہم 2 سال کا محض 1 سال کا ہی تھا، بہت خوش اسلوبی سے گزرا، اور وہ جاتے جاتے بھی مجھے ایک حسین تحفے سے نواز گئی۔ 6 سال سے اسے تنہا پال رہا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ میں نے یہ بات مان لی ہے فاتحہ کے رشتے مجھے راس نہیں آتے۔ LED بند کر کے وہ بیسمنٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسٹوڈیو کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر ہی تھا جب اس کی آواز سن کر رک گیا۔ کل طابہ کی برسی ہے، اس کے بعد ہی آؤں گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں عبور کر گیا تھا جہاں بے شمار تصویریں اس کی توجہ کی منتظر تھیں۔ حبرور احمد بہت سالوں سے ہالینڈ کا باسی تھا، اپنی نظر میں ایک بہت ہی معمولی مصور، مگر لوگوں کے لیے وہ ایک ایسا معمہ تھا جو ناقابل حل تھا، جس کی تصویریں تو منظر عام پر تھیں مگر چہرہ اور شخصیت کہیں گمنام تھی۔ اس کی ہر تصویر کے نیچے صرف ادھورے 2 الفاظ ہوتے، جو اپنے اندر کی اس شخصیت کا کوئی بھی سراغ نہیں رکھتے تھے۔ تصویر بنانا اس کا جنون تھا، وہ ایسی تصویریں بناتا تھا جو محض تصور کے خانے تک ہی محدود تھی، اور یہ تصور کا خانہ بھی خود اسی کا اپنا تخلیق کردہ تھا۔ اس کے بہت قریبی لوگ بھی شاید نہیں جانتے تھے کہ وہ ہے سوائے 1-2 دن کے جن میں فاتحہ بھی شامل تھا۔ ہالینڈ آ کر جس شخص سے وہ سب سے پہلے ملا تھا وہ فاتحہ اسد تھا، جو حبرور کے ساتھ والے فلیٹ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ہالینڈ کی یک بستہ راز جو اپنے پورے جوبن پر تھی، وہ ایک فلیٹ کی باہر کھڑی مسلسل گھنٹی بجا رہی تھی۔ تقریباً کچھ ہی دیر میں دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اندر سے آتی ہوئی تیز میوزک کی آواز نے وبیسا کے کان پھاڑے تھے۔ ہائے بیبی! اس کا ایک قدم ابھی فلیٹ کے باہر ہی تھا کہ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی۔ اسٹاپ اٹ جیمز! تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرا نام وبیسا ایلیسن ہے، ڈونٹ کال می بیبی۔ وہ سرخ بند ہیل میں قید پیروں سمیت فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ لیفٹ گرین گھنٹوں تک آتے ڈریس پر لمبا بلیک اور کوٹ پہنا ہوا تھا، باقی کی ٹانگیں بے لباس ہی تھیں۔ گولڈن کندھوں تک آتے کرلی بال کھلے چھوڑے ہوئے، بے تحاشا گوری رنگت پر سرخ لپسٹک لگائے، نیلی آنکھوں پر صرف مسکارا لگایا ہوا تھا۔ بلاش وبیسا ایلیسن ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ لیو ہم، تم میرے ساتھ آؤ وبیسا۔ جیمز اور وبیسا کے درمیان کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ کھینچنے والی اسٹیسی تھی، جو وبیسا کی سب سے قریبی دوست تھی۔ جیمز کو نظر انداز کر کے وہ اسٹیسی کے ہمراہ اندر بڑھی تھی، جہاں رنگا رنگ لوگ موج مستی میں مگن تھے۔ وہ نئی پینٹنگ لے آئی ہو تم کیا؟ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسٹیسی نے کہا تو وبیسا مسکرائی۔ آف کورس یہ ہو سکتا ہے کی کوئی نئی پینٹنگ آئے اور وبیسا ایلیسن اسے خریدے نہ۔ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی جیسے اسے تائید چاہ رہی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ ایلیسن نے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال آخر پوچھ ہی ڈالا۔ پچھلے 2 مہینوں سے اس پینٹنگ کو خریدنے کے لیے اوور ٹائم کیا ہے میں نے، بڑی مشکلوں سے اتنے پیسے جمع ہوئے تھے۔ اپنے بالوں کو ایک انداز سے جھٹکتے ہوئے اس نے کہا تو اسٹیسی مسکرا دی۔ پینٹنگز کے پیچھے تم اتنی پاگل کیوں ہو؟ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے کہا تو وبیسا کندھے اچکا کر مسکرائی۔ پینٹنگز کے پیچھے پاگل نہیں ہوں، صرف کی پینٹنگز کے لیے پاگل ہوں۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس نے کہا تو اسٹیسی نے اجنبی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں پوچھوں کہ تم کیوں؟ اس کا جواب دو گی تم؟ پارٹی میں تیز میوزک کی آواز سے اس نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا تو وبیسا مسکرائی۔ ان میں غور سے دیکھو تو یوں لگتا جیسے اس شخص کی ہر پینٹنگ کا آپ خود ایک حصہ ہو، جیسے پرندوں کے گول کو اڑتے ہوئے آپ جھیل کے پار کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی ایک نظر پرندوں کے کھلے ہوئے پروں پر جائے تو دوسری جھیل میں نظر آتے ان کے عکس پر، اور وہ دونوں چیزیں جیسے آپ کی دونوں آنکھوں کے لیے اس قدر خوبصورت ثابت ہو رہی ہوں کہ آپ کا جی چاہے آپ بس اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے سحر میں گرفتار رہو۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سرخ لپسٹک سے رنگے ہوئے بھروا ہونٹ قدرے مسرت سے پھیلے ہوئے تھے۔ اگر کبھی وہ شخص تمہیں مل جائے گا تو کیا کرو گی؟ اس کا ہاتھ ہمیں بالکونی میں لے جاتے ہوئے اس نے راستے میں پوچھا تو وبیسا ایک لمحے کے لیے پرسوچ دکھائی دی۔ بغیر توقف کے اسے شادی کی پیشکش کروں گی۔ لہجہ اور انداز بڑا واضح تھا، جب اسٹیسی کو لگا وہ سمجھ نہیں پائی تھی،
اور اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہوا تو اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہوئی، پھر وہ یہ سب باتیں محض اسے آزمانے اور اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں بہت مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی ہوں۔ آف کورس میں اس کی پینٹنگز کی دیوانی ہوں، اس قدر کہ اگر وہ شخص کبھی میرے سامنے آ جائے تو نہ جانے کیا کروں گی، شاید خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ اسے کہوں گی کہ میں سامنے بیٹھتی ہوں، پلیز اپنے ہاتھوں سے میری پینٹنگ بنا کر مجھے دو جو تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہوا یا اس کی زندگی میں کوئی اور ہوئی تو اپنی ایک تصویر بنوا کر اپنے ہمراہ وہ لیے میں واپس مڑ آؤں گی، کبھی بھی اس کی کوئی پینٹنگ نہ خریدنے کے لیے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا تو اسٹیسی نے پوری کی پوری آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا مبیسا، تم ایسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو ایک پینٹر کے لیے، بلکہ ایک گمنام پینٹر کے جس کا کوئی وجود بھی اس دنیا میں ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کوئی اس کا نام استعمال کر رہا ہو، محض ایسے نام کوئی وجود ہی نہ ہو، مگر خیر ایک جرنلسٹ ہوگا، تم ایسی باتیں کر رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسٹیسی نے قدرے حیرت سے کہا تو مبیسا مسکرا دی۔ ایک دن تم دیکھنا، میں اس کو ڈھونڈ لوں گی اور پھر تمہیں یقیناً اس سے ملواؤں گی بھی۔ چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس سے گلے مل کر کوٹ ہینگر سے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پہنا اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دل ایک دم پرجوش ہوا تھا، یک بستہ ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی تو بے اختیار اس نے اپنے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ رات تقریباً اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ غریب کے ماں باپ کو گزرے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک خاموش بچہ تھا، مگر ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ حد سے زیادہ حساس اور خاموش ہو چکا تھا۔ صبح صبح احمد ہاشمی نماز سے فارغ ہو کر صحن میں نکل آئے۔ ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ صحن میں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے ایک جانب کو مڑ گئے۔ ان کے وسیع گھر میں صحن کے ساتھ ایک راہداری تھی۔ احمد ہاشمی کچھ دیر سیر کرنے کے بعد اس تنگ گلی نما راہداری میں مڑ گئے۔ راہداری کے آخر میں ایک بند دروازہ دکھائی دیتا تھا۔ دروازے پر سیاہ تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور تالے میں ایک چابی لگا کر دروازہ کھول دیا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کمرے کو روشنی میں نہلایا تھا۔ بہت دنوں سے وہ اس کمرے میں نہیں آئے تھے، ورنہ اپنا زیادہ تر وقت فارغ وہ اس کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ ایک جانب کو سفید لوہے کا سٹینڈ رکھا گیا جس سے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ انہوں نے کپڑا آہستگی سے ہٹا کر وہ ادھوری تصویر دیکھی تھی جس پر وہ گزشتہ ایک سال سے کام کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی ادھوری وادی اور اس پر بنا ہوا خوبصورت لکڑی کا گھر جس کے برآمدے میں ابھی ایک ہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی خالی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ذی نفس کے لیے خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ تصویر اور وہ ان کا بیٹا گزشتہ ایک سال سے مل کر بنا رہے تھے، مگر اب وہ اکیلے کیسے اس تصویر کو مکمل کریں گے؟ ان کی نہیں بری آنکھیں یک لگتی ہی بھیگی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے وہ تصویر پھر سے سفید کپڑے سے ڈھانپی اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک بار پھر سے انہیں اس کمرے کو تالا لگانا تھا، کیونکہ فی الحال ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس تصویر کے ادھورے رنگ مکمل کرتے۔ ابھی محض وہ تصویر سرمئی رنگ سے سجی ہوئی تھی، اس میں سترنگی رنگ بھرنے باقی تھے۔ وہ جو ہی باہر نکلے، اسکول یونیفارم میں ملبوس غریب انہیں دروازے کے سامنے کھڑا ملا۔ بابا جان کی بنائی ہوئی تصویر دیکھ رہے تھے نا آپ؟ ان کی انگلی تھامے اس نے پوچھا تو وہ ضبط سے مسکرائے۔ ہاں، لیکن اس تصویر میں دادا جان بھی حصہ ہے میرے بیٹے۔ اسے انگلی سے تھامے وہ اندر آئے تھے۔ بابا جان کو وہ پینٹنگ بہت پسند آ رہی تھی نا؟ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے اس نے پوچھا تو احمد ہاشمی نے اس کے سامنے دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے اسوات میں سا ہلایا۔ جلدی ختم کر لو، پھر تمہیں اسکول بھی چھوڑنا ہے، آگے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ خود اس کے سامنے کی کرسی پر پڑے ہوئے اس کے اسکول بیگ میں لنچ باکس رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو غریب نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں دادا پوتا گھر سے باہر ایک سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ غریب کا اسکول ان کے گھر کے قریب ہی تھا۔ اسے اسکول چھوڑ کر وہ یوں ہی سڑکوں پر چلتی بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھتے رہے۔ انسان چلا جاتا ہے مگر چیزیں اور زندگی چلتی رہتی۔ ایک وقت تھا میرا بیٹا بھی اسی سڑک پر گاڑی دھراتا تھا، مگر اب نہ تو وہ ہے اور نہ ہی اس کی گاڑی، مگر یہ سڑک اور اس پر رواں دواں زندگی یوں ہی چل رہی ہے۔ تعصب سے سوچتے انہوں نے گہری سانس بھری تھی اور بھاری قدموں سے گھر کی جانب چل دی جہاں ان کی کل کائنات بسا کرتی تھی۔ امسٹرڈیم ہالینڈ میں کرسمس اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھی۔ آج کرسمس کی آخری چھٹی تھی جو وہ پوری طرح سے اپنے باپ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح صبح ہی وہ تیار ہو کر اپنے لاؤنج میں موجود تھی، گرے ہوڈی بلیک جینس کے ساتھ پہنے، اپنے گولڈن کرلی بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں قید کیے، حسب عادت نیلی آنکھوں کو لائنر اور مسکارے سے سجائے، اپنی بلوا ہونٹوں کو میرون لپسٹک سے رنگے وہ ہمیشہ کی طرح دلکش دکھ رہی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کو لاک کر کے وہ پیدل چلتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ صبح صبح کا وقت تھا، آخری چھٹی کے باعث رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک آ گئی۔ کچھ دیر وہاں انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے ایک بس آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ جانتی تھی آنے والی بس سیدھی ماسٹریک جائے گی۔ ماسٹریک ہالینڈ کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ہالینڈ کی مشہور یونیورسٹی تھی۔
हॉलैंड यूनिवर्सिटी और इसके अलावा मॉडर्न वन फेंटन म्यूजियम भी वहीं वाक़या था। वबीसा का बाप हॉलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसी वजह से उनका घर भी वहीं करीब में था जहां वो अपनी दूसरी बेटी और बीवी के साथ रहते थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो मास्टरिक टाउन की एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही वो लिफ्ट की जानी पड़ी। अपने मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर वो लिफ्ट से बाहर आई और चलती हुई अपार्टमेंट नंबर 245 के आगे जा ठहरी। दरवाजे पर 245 के साथ हिनरी एलिसियन दर्ज था। डोर बेल बजाकर उसने दरवाज़ा खोलने का इंतजार किया। कुछ ही देर में क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली उसकी छोटी बहन विया थी। हाय विया, कैसी हो? कोट उतारकर हैंग करते उसने विया के हाथ पर हाथ मारा था। मैं ठीक हूँ, तुम पूरी क्रिसमस क्यों नहीं आई बबी? उसके साथ अंदर की जानिब बढ़ते हुए विया ने पूछा तो बबीसा मुस्कुरा रही। तो मुझे मिस कर रही थी क्या? सोफे पर उसके हमरा बैठते हुए बबीसा ने कहा तो विया निगाहें झुका गई। इट्स ओके, मैं आ गई हूँ ना। अब उसने उसके बाल कानों के पीछे उठा कर कहा तो वो खुशी से मुस्कुराई। विया दिमागी तौर पर कमज़ोर लड़की थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। बबीसा के बाप ने विया को बचपन से ही बताया था कि उसकी बड़ी बहन ही उसकी दोस्त है। तब से वो बबीसा के बहुत नज़दीक थी। अभी उसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब विया की माँ चली आई। हेलो बीसा, कैसी हो? उसने हाथ मिलाते जूलिया ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ आंटी जूलिया, आप कैसी हैं? अदाब निभाते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा। जूलिया एक अच्छी औरत थी जो उसके बाप के साथ हमेशा मुखलस थी। कुछ देर में हिनरी साहब भी आ गए। जूलिया ने खाना लगाने उठ गई। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। डैड, माँ मुझसे बहुत नाराज़ है, मैं इन्हें मिलने इटली नहीं गई इस बार। गर्म काफ़ी गूंद भरते हुए बीसा ने कहा तो हिनरी ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। तुम कब से अपनी माँ की बातों को सीरियस लेने लगी? इन्होंने कंधे इन्होंने कंधे उचकाकर जैसे उसकी बात उसे लौटाई थी। हाँ, पर मुझे बुरा लग रहा है। माम हमेशा मुझे बुलाती हैं और मैं आपके पास आ जाती हूँ। माँ खाली करके मेज़ पर रखते उसने कहा तो हिनरी ने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाई। यहाँ आओ डार्लिंग, उसे अपने करीब बुलाते इन्होंने कहा तो वह खामोशी से उनके नज़दीक आ गई। माएँ हमेशा अपने बच्चों की तवज्जो चाहती हैं, मगर जब बच्चे माओ की तवज्जो के तलबगार हों और माएँ आवारगी में पड़ जाएं ना तो बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं तुम्हारी मॉम के पास जाने से मना नहीं करता, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि उसका शोहर किस नेचर का मालिक है। मैं नहीं चाहता कोई भी मजगी तुम्हारे ज़िंदगी का हिस्सा बने, इसलिए बस मना करता हूँ। बाकी तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। इन्होंने उसके गाल थपकते हुए कहा तो वह धीरे से मुस्कुराई। आई लव यू डैड, उनका गाल चूमते उसने कहा तो वो मुस्कुरा गए। सामने बैठी हुई विया भी उठकर बाप के नज़दीक आ गई। हिनरी एलिसियन की दुनिया उन दोनों के गिर्द ही घूमती थी। पूरा दिन खुश असलूबी से बाप के साथ गुजारकर वो वापस स्टेडियम आ गई। क्रिसमस खत्म हो चुकी थी, कल से फिर जिंदगी अपने मोड़ पर चलनी थी, मगर नए साल की तैयारियां अभी बाकी थी। 27 दिसंबर का वो दिन हमेशा ही उसके लिए तकलीफ का बायस रहा। 6 साल से वो इस दिन की जो तकलीफ बर्दाश्त करता है, तनहा बैठना और गुंडो अपनी ज़िंदगी का वो एक खूबसूरत साल सोचना जैसे हबरूट अहमद का पसंदीदा मुशगला था। अभी भी बालकोनी में मौजूद कुर्सी पर बैठा वो दूर खला में घूर रहा था। मेज़ पर उसके लिए बनाई गई आखिरी पेंटिंग रखी हुई थी जिसमें तालबा मुस्कुरा रही थी। उसका बलवा वजूद किसी नई खुशी पर तो था। मेज़ पर दरी ब्लैक काफ़ी बुरी तरह ठंडी हो चुकी थी। एम्स्टरडैम की हवाएं ऐसी ही थी, ठंडी और यकबस्ता। उसने अपनी लंबी और पतली उंगलियों से ताबा के खूबसूरत नकूश को छुआ था। तो मेरी मोहब्बत नहीं थी ताबा? पेंटिंग की सतह पर हाथ फेरते उसने जैसे ताबा के तस्वर को मुखातिब किया था। मगर तो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला थी, एक ऐसा फ़ैसला जिसके करने पर हमेशा मैं इत्मीनान महसूस करता हूँ। बेशक तुम जहाँ नहीं हो, मगर तुम्हारा वजूद भी कहीं मेरे गिर्द मौजूद है। तुम्हारी वो खुशबू मुझे अभी भी महसूस होती है। तुम्हारी चीज़ों से अपनायत का एहसास होता है। बेगी आंखों से इसकी तस्वीराती तस्वीर देखता वो कह रहा था। इससे पहले कि वो मजीद बोलता, करीब रखा हुआ उसका फ़ोन चिखा था। स्क्रीन पर पाकिस्तान लिखा हुआ चमक रहा था। वो जानता था कि किसका फ़ोन होगा। हेलो डैड, दूसरी जानिब से उसके फ़ोन उठाते ही उससे मुखातिब किया गया था। उसके लबों की तराश में दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। हाय डैड की जान। बीगी आंखों समेत वो मुस्कुराया तो खुद भी अपनी हालत पर हैरान रह गया। उसकी ज़िंदगी का ये वाहिद असासा था जिसकी उभरने वाली आवाज़ ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया था। कैसे हैं आप? आई मिस यू सो मच, इंस पुरजोश आवाज़ में बोला तो हबलूर गहरी सांस भरकर रह गया। आई मिस यू टू बेटा, आप वापस आ जाओ। डैड के पास बहुत इंजॉय कर लिया। कुर्सी की पुट से सर टिकाए उसने अपने बेटे के सामने हथियार डाले थे। मैं वापस आ रहा हूँ डैड, कल मामू मेरी टिकट करवा रहे हैं, इसलिए तो आपको कॉल की है। दूसरी जानिब की खबर उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट बिखेरी थी। ओके, मैं आपका वेट करूंगा। हैव अ सेफ जर्नी माय लव, फ़ोन की स्क्रीन को चूमते उसने कहा तो दूसरी जानिब से इनेस ने भी यही अमल दोहराया और फिर कुछ देर बातचीत के बाद फ़ोन बंद कर दिया। अभी वो फ़ोन बंद करके सीधा ही हुआ था कि स्क्रीन पर फातिया का मैसेज नमूदार हो गया। अम्मी तुझे बुला रही हैं। पैगाम पढ़कर उसने बेइख्तियार गुस्से से लाभ बेंचे थे, क्योंकि वो जानता था कि फातिया ने ये क्यों किया है। उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वो कुर्सी से उठा, पैरों में स्लीपर पहने और नीचे आ गया। दरवाज़ा लॉक करके उसने अपने साथ वाले अपार्टमेंट की घंटी बजाई थी। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया था
اور دروازہ کھولنے والا بھی خود فاتحہ ہی تھا۔ آئیے آئیے، پیچھے پیچھے ہوتے اس نے ہاتھ سیدھے کر کے اسے اندر بلایا تھا۔ ابرور دانت پیس کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی آنٹی طاہرہ دکھائی دے گئی۔ لے امی، آپ کا شکار آ گیا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے فاتحہ نے آنکھ دبائی تو حبرور نے اسے گور کر دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے حبرور؟ گھر میں بندہ رہ کر عدم بیزار کیوں گھوم رہے ہو بیٹا؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ طاہرہ آنٹی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اسد انکل صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھتے پڑھتے ایک شرارت بھری نگاہ اپنی بیگم پر اور دوسری سامنے کھڑے حبرور پر بھی ڈال رہے تھے۔ بیٹا تمہارا جگ خود عدم بیزار ہے اور دیکھو کیسے تم سے پوچھ رہی ہیں۔ اخبار کو تہہ لگا کر سامنے میز پر رکھتے انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو طاہرہ بیگم نے گھور کر ان کی جانب دیکھا۔ آپ نے کہا مجھے عدم بیزار دیکھ لیا؟ ہاں، آپ سے بیزار ضرور رہتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی آپ مجھے عدم نہیں لگتے۔ انہیں منہ بنا کر کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ آؤ تم یہاں بیٹھو میرے پاس، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ صوفے پر اپنے برابر اشارہ کرتے انہوں نے کہا تو وہ چلتا ہوا ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتے ہو تم؟ وہ بہت پیار سے اسے پوچھ رہے تھے۔ حبرور جب سے ایمسٹرڈیم آیا تھا فاتحہ کا گھر ہمیشہ اسے اپنے گھر جیسا لگتا تھا۔ اس کے ابا اسد صاحب، امی طاہرہ بیگم اور چھوٹی بہن ایلم بالکل اسے اپنی فیملی کی طرح عزیز تھے۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج طابہ کی برسی تھی اور پھر انیس بھی نہیں ہے تو تھوڑا اپ سیٹ ہو گیا تھا، لیکن اب یہاں پر آ گیا ہوں تو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تو اسد صاحب نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر جب ان کی پرفارمنس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کے مطابق دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب انسان اس اسٹیج پر ادا کرنے والے اداکار ہیں جو دنیا میں رہ کر صرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی یہ کردار ختم ہوگا تو ہمیں یہ اسٹیج چھوڑنا ہوگا، اس لیے جب تک تم اس اسٹیج کا حصہ ہو ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار نبھاؤ، گزرے ہوئے ساتھی کرداروں کا ساتھ یاد ضرور کرو مگر اپنے ساتھ موجودہ کام کرنے والے کرداروں کی اہمیت کو سمجھ کر ان کی قدر کرو، پھر دیکھنا یہ زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا تو اس نے نگاہیں جھکا کر اسبات میں سا ہلایا۔ فاتحہ، جاؤ علم کو بھی بلا لاؤ، کھانا لگ چکا ہے۔ طاہرہ بیگم نے میز پر آخری ڈش رکھتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے فاتحہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آنٹی، آپ نے خواہ میں تکلف کیا ہے، میں نے کھانا بنا لیا تھا، وہ شرمندگی سے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس پر اسد صاحب نے اس کے کندھے پر ہلکی سی دپ رسید کی تھی۔ عرصے سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہو مگر تمہاری اجنبیت ابھی تک نہیں گئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بے ساختہ چیپ گیا۔ تب تک فاتحہ اور علم بھی سیڑھیوں سے لڑتے جھگڑتے آتے دکھائی دیے۔ امی، بھائی کو دیکھ لیں، میرے سارے بال خراب کر دیے۔ ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک کھڑی طاہرہ بیگم نے اس کے کہنے پر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ارے واہ، آج تو ایچ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ آج ہمارے غریب کھانے کی آپ کو یاد کہاں سے آ گئی؟ سلاد والی پلیٹ سے کھیرا منہ میں رکھتے اس کا رخ حبرور کی جانب تھا جو اس کی بات پر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تمہاری اس صورت کو مس کر رہا تھا چھوٹی، اس لیے دیکھنے چلا آیا۔ صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب آتے ہوئے اس نے کہا تو علم نے منہ چڑھایا۔ ہوں، آپ ان میری شکل مس کرے ہو ہی نہ چاہیں، کہیں آج تک بہن کی ایک پینٹنگ تو بنائی نہیں؟ آئے بڑے باتیں کرنے والے۔ اس کے سامنے کی کرسی پر بیٹھتے آنکھیں اوپر کو کرتے ہوئے اس نے کہا تو حبرور سمیت سب کا کہکا نکل گیا۔ تمہاری تصویر بنا لی تو کسی نے خریدنی نہیں ہے میری بہن، مصنوعی آہ بھر کر کہنے والا یہ فاتحہ تھا۔ ان تینوں کی چھوٹی موٹی نوک جھوک سے کھانے کا ماحول خوشگوار رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ زندگی کے اتنے سال تنہا گزارنے کے باوجود بھی کبھی اسے تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا مگر آج فاتحہ کے گھر سے واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ خالی گھر جب مکینوں سے سج جاتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب خالی کونوں میں ہستی کی جلتنگ بجتی ہے تو سارا عالم مسکرا اٹھتا ہے۔ جب ویران کمروں سے بولنے کی چامگوئیوں کی آوازیں آتی ہیں تو کتنی بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زندگی کو یوں محسوس نہیں کیا تھا جیسے وہ ہمیشہ فاتحہ کے گھر جا کر کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ویران بستیاں اور خاموش گھر ہی دیکھے تھے۔ کچھ دیر کے لیے زندگی بہار ایک حسین موسم بنی ضرور تھی مگر وہ بہار بھی جلدی خزاں کی ویرانی میں ڈر کر غائب ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ایک بار پھر طابہ ارباز یاد آئی تھی۔ اس کی ہنسی، وہ زندگی سے بھرپور باتیں کہیں حبرور احمد کے گرد ہی گونج رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا کیونکہ اس لمحے اسے شدید نیند کی ضرورت تھی۔ ہالینڈ ایمسٹرڈیم پر سورج صبح چمکا تو سیدھی اس کی کرنیں وبیسا کے کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے گزر کر اس کے بستر پر پڑی۔ ابھی سورج کی کرنوں نے اپنا کام شروع کیا ہی تھا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا الارم کلاک اپنا پورا گلا پھاڑ کر چیخ پڑا۔ اس نے نیند کے خمار میں ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے الارم کلاک بند کیا اور دھیرے سے آنکھیں کھول کر ایک نظر وقت پر ڈالی۔ گھڑی صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمفرٹر اٹھا کر اٹھی تھی۔ سلک کا نائٹ سوٹ پہنے اس نے کھلے ہوئے گولڈن کرلی بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں لپیٹا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ شاور لے کر باہر آئی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی گھٹنوں سے نیچے تک آتی اسکرٹ پر ہلکے زرد
रंग की बटनों वाली शर्ट पहने जो उसने स्कर्ट के अंदर तरीके से सेट की हुई थी। गोल्डन कर्ली बालों को जल्दी से ड्राई मशीन से सुखाकर उसने खोला था। आंखों पर मस्कारा और होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक सजाकर वो किचन में आई थी। इलेक्ट्रिक केटल में से गर्म पानी में अंडेल कर उसने चीनी मिक्स करके टी बैग में डाला और ट्विस्टर में से 2 सिके हुए टोस्ट निकालकर किचन काउंटर पर बैठकर खाने लगी। कलाई में बंधी हुई घड़ी पर उसने वक्त देखा तो नाश्ता अधूरा छोड़कर तेजी से कंधे पर शोल्डर बैग लटकाकर अपार्टमेंट में लॉक करके पैदल चलने लगी। उसे सब स्टेशन जाना था क्योंकि इसका दफ्तर एमएसटीएन के अगले टाउन में वाक़ था। 1 घंटे में सबवे से उतरकर वो नेशनल डेलीज अखबार के दफ्तर पहुंची थी, जो कि बदकिस्मती से उसका अपना दफ्तर भी कहलाता था क्योंकि वो यहाँ एक जर्नलिस्ट थी जो मुख्तलिफ काम्स पर तबसरा लिखकर छुपाती। मिसिलिसियन आज आप फिर से देर से पहुंची हैं। वो दाखिल होकर अभी कुर्सी पर सीट बैठी ही थी कि चीफ एडिटर की सर्द आवाज़ ने उसके कानों से टकराई। आई एम सॉरी मिस्टर पार्कर, आप जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से मामूल ख़राब हो गया था, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। निगाहों को कदरे शर्मिंदगी से उनके चेहरे पर टिकाते उसने कहा तो वो मुंह फुलाकर वापस अपने दफ्तर में चले गए। हाँ, इनको भी सिर्फ मेरे निगरानी के अलावा और कोई काम नहीं है। तेज़ी से कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते उसने सोचा था और तेज़ी से आज की खबरों की फहरिस्त खोलने लगी, जिनमें से एक खबर उसने तबसरे के लिए चुनी थी। फहरिस्त पर तेज़ी से निगाह दौड़ाते जैसे वो एक पल में ठहर गई। एचए की नई पेंटिंग अब से 2 दिन बाद अमृतसर एटीएम के आखिरी फुटपाथ पर डिस्प्ले होगी। खबर पढ़कर उसे शदीद हैरत का झटका लगा था। अजीब शख्स है, इतना खूबसूरत मुसव्वर है मगर उसकी हर नई तस्वीर किसी फुटपाथ पर ही मिलती है। उफ, ये इंसान इतना मुश्किल क्यों है, बिल्कुल अपनी तस्वीरों जैसा। उसने सोचते हुए सर झटका था और वही खबर तबसरे के लिए चुननी थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि नेशनल डिलीज के एक सफ़े पर किया गया उसका तबसरा कहाँ तक जाने वाला था। वो तेज़ी से अपने काम में मगन हुई थी। लंच ब्रेक से पहले पहले उसे जो तबसरा मुकम्मल करना था उसने एक पूरा कॉलम तबसरे से भर दिया था, जिसमें खुसूसी तौर पर एचए की पेंटिंग्स को फुटपाथ पर डिस्प्ले करने पर एतराज़ उठाया गया था। वो कोई बहुत बड़ी कलेक्शन डिस्प्ले नहीं करवाता था। फुटपाथ पर उसकी सिर्फ 3 से 4 तस्वीरें मौजूद होती जिनकी बोली लगा कर करती। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता तस्वीर उसके हवाले कर दी जाती और यही वो बिसा को सबसे ज़्यादा मुसीबत होती थी, क्योंकि उसकी तस्वीरों की पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव में वो अकेली ही मदार नहीं थी, बल्कि और भी बहुत से लोग आंखों में इश्तियाक सजाए उसकी तस्वीरों की खूबसूरती में गिरफ्तार होकर मनचाही बोली लगाया करते थे। हाल ही में खरीदने वाली पेंटिंग भी उसने खासी मुश्किल से खरीदी थी और अब एक और तस्वीर की टंडी कलेक्शन अमृतसर के आखिरी फुटपाथ पर जलवागिर होने को तैयार थी। उसे सही मानों में गुस्सा आया था, इसलिए वो बेदरीग अपनी सारी भड़ास उस तबसरे पर निकाल गई थी। समझता क्या है ये इंसान खुद को, इतनी मुश्किल से मैंने उसकी पिछली तस्वीर तकरीबन लाख जगह कर खरीदी थी और ये बेसब्रा इंसान फिर से तस्वीरें लेकर आ गया। अब कहाँ से खरीदूंगी मैं। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई मुसलसल कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। ऊपर से पता नहीं कौन, लेकिन अखबार तो पढ़ता ही होगा। यकीनन मेरे तबसरे से उसे पता तो चलेगा कि वो गलती कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मदा इतना अमीर नहीं होता कि जैसे ही नई तस्वीर मंजर आम पर आई उसे खरीदने चल पड़े। सफ़ेद कागज़ पर आखिरी सतर लिखकर उसने जैसे अपने काम का इख्ताम किया था। वो तबसरा तो था ही, उसके साथ साथ वो एक पूरा खत मालूम हो रहा था जो तबसरा निगार ने एचए को निशाना बनाकर लिखा था। अपना काम मुकम्मल करके उसने मेज़ पर धरे तमाम कागजात इकट्ठे करके समेटे और हाथ में थाम कर अपने बात दुरुस्त करती चीफ एडिटर पार्क के दफ्तर की जानिब बढ़ गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर बढ़ी और कागजात उनके सामने रखे थे। यह आज का तबसरा मुकम्मल हो चुका है। उसने सामने रखे कागजात की जानिब इशारा किया तो पार करने के गले में डाई हुई ऐनक आंखों पर चढ़ाकर सफ़े पर निगाह दौड़ानी शुरू की। सारा सफ़ा तहम्मुल से पढ़कर इन्होंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर उसकी जानिब देखा जो बेनियाज बनी वहाँ खड़ी थी। इस तबसरे के क्या निताज निकल सकते हैं कि आप जानती हैं मिस इलीसियन। बेहद तहम्मुल से इन्होंने अपना सवाल किया था, जिस पर वो बड़े आराम से कंधे उचका गई थी। एक जर्नलिस्ट को कभी भी अंजाम की परवाह नहीं होती मिस्टर पार्कर। वो हमेशा वही लिखता है जो सच होता है और जिसे जानने की लोगों को ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है इस पूरी तहरीर में ऐसी कोई भी बात नहीं जी जो बेबुनियाद या गलत कही जा सके। उसने एक बार फिर से कागज़ की जानिब इशारा करके कहा तो पार्कर लाजवाब हो गए। देख लेते हैं कि इस तबसरे के क्या नताज बरामद होते हैं। फ़िलहाल मैं इसे अप्रूव कर रहा हूँ। इन्होंने कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखकर उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने मुस्कुराकर थाम लिया। मुझे मालूम था आप इस तबसरे को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी हमेशा सच लिखने और पढ़ने वालों में से हैं। एक अदा से बाल चटकती वो गिलास तोड़ खोलकर बाहर निकल गई, जबकि उसके जाते ही पार्कर ने ताफसुस से सर झटका। मबीसा ने प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को अपना तबसरा थमाकर अपना शोल्डर बैग कंधे पर डाला और नेशनल डिलीज से बाहर आ गई। वो आज हकीकी मानों में थक गई थी। ये तबसरा हकीकतन उसके लिए एक मुश्किल टास्क था। उसे अपने घर जाकर अपनी बचत देखनी थी, क्योंकि जो भी था उसे एचएफ की आने वाली तस्वीरों में से कोई तस्वीर ज़रूर खरीदनी थी। वो नेवी ब्लू ड्रेस शर्ट
कोट जेट ब्लैक पैंट के साथ पहने हुए था, आंखों पर काले ग्लासेस लगाए, ब्लैक कोट में मलबूस वो एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा। शायद महवे इंतजार था। उसके रोम से बेचैनी और बेसब्री टपक रही थी। कुछ देर जब उसे मजीद इंतजार ना हुआ तो वो गाड़ी से उतरकर एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गया। सामने के डिपार्ट एरिया से आने वाले दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो उसकी तमाम तरहीसें बेदार हो गई। कुछ देर के इंतजार के बाद उसे अपना 6 साला बेटा आता दिखाई दिया। ब्लैक शोल्डर बैग कंधे पर डाले, बूढ़े बालों और बुरी आंखों वाला वो लड़का हो बहू उसका पर तो था। उन दोनों बाप बेटे को अगर एक ही किताब में खड़ा कर दिया जाए तो इनमें सिर्फ कद के फर्क के अलावा शायद कोई फर्क ना दिखाई दे। दोनों में 19-20 का ही फर्क था। हबरूर के बाल भी बुरे थे और धूप में खड़े होते ही सुनहरी झलक दिखाते थे। बिल्कुल ऐसे ही बाल अनीस के भी थे। दोनों की आंखें भी बिल्कुल बालों के हमरंग थी। उन दोनों की रंगत सफ़ेद शफाफ चमकदार थी। दोनों बाप बेटा हो बहू हालैंड के बासी मालूम होते थे। डैड, वो दूर से ही बाहें फैलाए उसकी जानिब आया तो हबरूर ने उसे देखते ही अपनी बाहें खोल दी। कैसे हो तुम डैड की जान? उसका माथा चूमते हबरूर ने उसे गोद में उठाकर पूछा तो उसने हबरूर के गाल का बोसा लिया। आई एम फाइन डैड, उसके चेहरे की जानिब मुस्कुराती निगाहों से देखते अनीस ने कहा तो हबरूर भी मुस्कुरा दिया। दोनों बाप बेटा गाड़ी में बैठे थे। उसका रुख अपने अपार्टमेंट की जानिब था। हबरूर और अनीस ने मिलकर बहुत अच्छा सा लंच किया था। वो लंच जो इन्होंने एयरपोर्ट से वापसी पर आते हुए लिया था। लंच करने के बाद हबरूर किचन में खड़ा बर्तन धो रहा था जबकि अनीस उसके नज़दीक काउंटर के सामने मौजूद कुर्सियों में से एक पर विराजमान था। वो मुसलसल बाप को पाकिस्तान में रूनमा होने वाले वाकया सुना रहा था जिसे हबरूर बड़े ही गौर और तवज्जो से सुन रहा था। साथ में उसके तेजी से सिंक के गिर्द फैले बर्तन समेटने में चल रहे थे। चलो बेटा अब ऊपर जाकर आराम कर लो। अपने रूम में लंबी फ्लाइट थी, थक गए होगे, डैड को कुछ काम करना है। अब पैरों उतारकर उसने किचन में मौजूद वाल हैंगर से लटकाया था और बालों में हाथ चलाता बाहर निकला था। बट डैड, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, वो बेबसी से बोला तो हबरूर ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया। आई नो बेटा कि आपको नींद नहीं आ रही, मगर आप थके होंगे, कुछ देर आराम कर लो, फिर शाम में बहुत सारी बातें करनी है। उसे उठाकर सीने पलंगते वो धीरे धीरे कह रहा था। ऊपर मंजिल पर 2 कमरे थे जिनमें एक हबरूर का जबकि उसके साथ वाला कमरा इनीस का था। उसे ऊपर बिस्तर पर लुटाकर कंफर्टर उड़ाकर वो बत्ती बुझाता वापस नीचे आया था। कुछ मोटे काम समेट कर वो बेसमेंट की जानिब बढ़ गया जहाँ उसकी अधूरी रह जाने वाली तस्वीर बुरी तरह उसकी तवज्जो की मुंतसिर थी। नेवी ब्लू ड्रेस, शर्ट के बाजू कोहनियों का मोड़कर उसने पेंटिंग के दौरान पहने जाने वाला अपैरन बांधा था और स्टोल खींचकर पेंटिंग स्टैंड के नज़दीक किया था। वो किसी देहात का मंजर था जहाँ पर एक घर में एक औरत बैठी बुरी तरह रो रही थी। करीब ही उसका दुपट्टा बिखरा हुआ था। उसके सामने खड़ा आदमी औरत को गुस्से से घूर कर देख रहा था। ये सब चीज़ें इस सफ़ेद कागज़ पर इस कदर नफासत से बनाई गई थी कि देखने वाले वरता हैरत में मुब्तला हो जाते। वो तस्वीर हनोस सुनमई रंगों में थी। अब की बार हबरूर ने तस्वीर का आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया और रंगों वाली ट्रे उठाकर एक तनकीदी नज़र तस्वीर पर डाली। वो देखना चाह रहा था कि किस किरदार में कौन सा रंग भला लगेगा, किस रंग से किरदार की पुख्तगी और असलियत मालूम होगी। वो ऐसा ही था, जब तक अपनी तस्वीर के हर किरदार में जान न डाल देता वो कभी अपनी तस्वीर से मुतमईन नहीं होता था। उसने धीरे धीरे तस्वीर में रंग भरना शुरू किए थे। वो हमेशा जो काम बड़े ही इन्हिमाक से किया करता था। मुकम्मल जहन और फुर्सत ही उस तस्वीर को खूबसूरत बना पाती थी, वरना जुड़ हर शख्स की शख्सियत का यकीनी हिस्सा होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी भी जी नफ्स को मुकम्मल नहीं बनाया, उसे 2 किरदारों में ही रंग भरते। 3 घंटे बीत चुके थे। उसके इन्हिमाक तोड़ने वाला उसका अपना बेटा था। डैड, आपने कहा था हम शाम को बहुत बातें करेंगे। उसकी शर्ट के बटन को अपनी उंगलियों से बार बार छेदे अनीस ने उसे उसी का दोपहर में बोला जाने वाला जुमला सुनाया। ऑफ कोर्स बेटा, करेंगे। पहले जाओ, फ्रिज में जो भी खाने का सामान मौजूद है इन्हें निकालो और डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाओ, बाकी बातें बाद भी करेंगे। उसे सीढ़ियों की जानिब भेजते हुए उसने कहा तो वो सर हिलाता हुआ ऊपर को चला गया। जब रूर ने सारी बिखरी हुई चीज़ें समेटी, अधूरे रंगों वाली तस्वीर पर चादर डाली और ऊपर आ गया जहाँ वो अभी तक फ्रिज खोले कुछ ढूंढने में मसरूफ था। क्या हुआ, कुछ मिला? फ्रिज के नज़दीक आकर हबरूर ने उसे पीछे से ऊपर करके उठाते हुए पूछा तो उसने बेइख्तियार नफी में सर हिलाया। पर मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं? उसके बालों को चूमते हुए हबरूर ने कहा तो इनीस खिलखिला उठा। तब तक हबरूर फ्रिज से फ्रूट सैलड का बाउल निकाल चुका था। इनीस को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाते हुए उसने बाउल इनीस के आगे रखा और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका घर एक बार फिर से पुर रौनक हो चुका था। वो उदासी जो गुज़श्ता कई रोज़ से जबरूर के घर का हिस्सा बनी हुई थी, वो इनीस के घर आने से जैसे कहीं मजाज सोई थी। अनीस पूरी तवज्जो से सैलड खा रहा था जबकि हबरूर की तमाम तर तवज्जो अपने बेटे की जानिब थी। वो काफ़ी देर उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसका साथ थपकर किचन में गायब हो गया। उसे इस लम्हे अजीब से एहसास ने घेरा था। वो अपने अंदर की बढ़ती हुई घुटन को कम करने के लिए इनीस की निगाहों से ओझल हुआ था।
उसे अपार्टमेंट में आते आते शाम हो गई थी। शोल्डर बैग लाउंज के सोफे पर पटक कर वो तेजी से अपने बेडरूम में आई थी। अलमारी खोलकर उसने सबसे निचले खाने से एक डब्बा निकाला था और उस पर लगे ताले को खोलकर एक जानिब को करके डब्बा खोला तो अंदर से 4 नोट पड़े हुए थे नजर आए। उसने तेजी से नोट बाहर निकालकर गिनती शुरू की। नोटों की गिनती बहुत जल्द ही खत्म हो गई थी क्योंकि वो महज 30 जोड़ों पर ही मुश्तमिल थी। उबीसा को एक लम्हे के लिए परेशानी ने घेरा था, मगर फिर भी उसने अपने आप को काबू में किया और डिब्बा बंद करके वापस अलमारी के निचले खाने में रख दिया। उसका रुख अब वॉशरूम की जानिब था। फ्रेश होकर वो बाहर निकली तो भूख ने सताना शुरू किया। वो इस वक्त हल्के स्किन ट्राउजर और पर्पल शर्ट में मलबूस थी। गोल्डन कर्ली बाल ऊंचे बन में कैद थे। किचन में आकर उसने पास्ते के लिए फ्रिज से चीजें निकाली और पास्ता उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो अपने काम में बुरी तरह महव थी जब करीब स्लेब पर पड़ा हुआ फोन चीख उठा। ऊपर हस्बे तवक्का मोम चमक रहा था। वो बीसा इलीसे ने एक बार फिर से गहरा सांस भरा और कॉल चेस करके फोन कान से लगाया। हेलो हनी, दूसरी जाने से वबीसा की माँ मार्था शेरी आवाज में बोली तो वबीसा को अजीब सी झुंझलाहट ने आन घेरा। हाय मॉम, कैसी हैं? वो अपने फोन कान और कंधे के दरमियान फंसाकर साथ साथ कटिंग बोर्ड पर सब्जियां भी काट रही थी। आई एम गुड हनी, वट अबाउट यू? मार्था का लहजा वबीसा को हमेशा की तरह बेहद मसनूई लगा था। फाइन। उबलते हुए पास्ते का चूल्हा बंद करके उसने एक लफ्जी लाइन में जवाब दिया और फ्राई पैन में कटी हुई प्याज डालकर हल्का हल्का चम्मच चलाने लगी। मैं तुमसे मिलने मिस्रीडम आ रही हूँ। तुमसे मुझे मिलने इटली नहीं आई। वबीसा का चम्मच चलाता हुआ हाथ एक लम्हे के लिए फजा में साकन हुआ था। दूसरी जानिब से मार्था मुसलसल कुछ कह रही थी। मगर वबीसा को मार्था की कोई भी बात शायद समझ में नहीं आई थी। उसने मुसलसल बोलते हुए फोन को काट कर बंद कर दिया और वापस स्लीप पर रखकर गोल्डन ब्राउन हुई प्याज की जानिब मुतवज्जा हो गई। जिंदगी में पहली बार न जाने क्यों उसे लगा कि उसे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसकी माँ मिलने के काबिल नहीं थी। ऐसा कहना वबीसा के बाप का था। गुज़श्ता रोज कही गई बाप की बातें मार्था की फोन कॉल के बाद जैसे वबीसा के चारों तरफ में गिरदिश कर रही थी। पास्ता बनाकर उसने अपने प्लेट में निकाला और 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दिल एकदम ही बहुत बोझल हुआ था। वबीसा का ताल्लुक एक ब्रोकन फैमिली से था। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर चीखे चलाते हुए ही देखा था। वो महज 8 साल की थी जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब वो सब मिलकर एक घर में नहीं रहेंगे। वबीसा की माँ इसी रोज घर से चली गई थी। वो वबीसा को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, मगर वबीसा के बाप ने उसकी माँ को तकिए देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने बाप के साथ ही रही थी। पास्ता खाते हुए उसका दिमाग अपने बचपन की फिल्म में ही उलझा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला और उसके आंसू गालों पर बह गए। उसने एक नज़र सामने वाल क्लॉक पर डाली थी और वो जल्दी से खाना खत्म करके उठी थी क्योंकि उसे स्टोर जाना था जहाँ वो पार्ट टाइम सेल्स के फर्राइज अंजाम देती थी। स्कूल से अहमद हाशमी से खुद वापस आए थे वो। इन्हें आज मामूल से ज़्यादा खामोश महसूस हुआ तो इन्होंने उससे पूछ ही लिया। छोटे से लाउंज में सोफे पर अपनी किताबें बिखेर कर बैठा गुरेब स्कूल का होमवर्क कर रहा था। करीब ही बैठे अहमद हाशमी चाय के कप से घूंट भरते हुए वो गौर गुरेब को देख रहे थे जो इंतहाई संजीदगी और खामोशी से अपने स्कूल का काम कर रहा था। क्या बात है मेरे बेटे? उसके बिखरे हुए बालों को माथे से पीछे हटाते हुए अहमद हाशमी ने इंतहाई धीमी आवाज़ में पूछा तो गरीब ने सर उठाकर अपने दादा की जानिब देखा। कुछ नहीं दादा जान, उसने इंतहाई शकिस्ता आवाज़ में कहा। तो अहमद हाशमी कुछ देर उसकी जानिब यूं ही देखते रहे। स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या? चाय का मग खाली करके इन्होंने मेज़ पर रखते हुए पूछा तो गरीब की आंखें सुर्ख हो गई, मगर उनकी सुर्ख आंखों में चमकती नमी को उसने पलके झपक कर छुपा लिया था। न नहीं तो दादा जान। वांसु रोकने की बेदरी कोशिश कर रहा था, मगर उसके शदीद रोकने के बावजूद भी आंसू आंखों से छिलकर सुर्ख सफेद गालों पर नमूदार हो गए थे। दादा जान से झूठ नहीं बोलते गुरेब, वो अब की बार खासी संजीदगी से कह रहे थे। गुरेब ने अपनी नन्ही उंगलियों से अपने गालों पर चमकते आंसुओं को साफ किया था और उनकी जानिब देखा था। दादा जान, क्या अब मैं यतीम हो गया हूँ? सवाल इस कदर अचानक और अजीब था कि एक पल के लिए अहमद हाशमी को समझ में नहीं आया कि उसके सवाल का क्या जवाब दे। ये किसने कहा है आपसे? उसने अपने नज़दीक करते हुए इन्होंने पूछा तो उसके रोने में शिद्दत आ गई। मेरी क्लास के लड़के ने कहा कि अब तुम यतीम हो चुके हो, इसलिए किसी को भी कोई तुम्हारी परवाह नहीं है। जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं उनकी परवाह कोई नहीं करता, उनसे किसी को भी प्यार नहीं होता, वो हमेशा तन्हा रह जाते हैं। गुरीब की बातों ने दादा को हैरान कर दिया था। उस छोटे से बच्चे के नन्हे जहन में आज न जाने क्या कुछ अंडेला गया था जिसने अहमद हाशमी को हैरान कर दिया था। गुरीब इंतहाई हसास बच्चा था। वो इस तरह की हर बात फौरी से बेशतर सुनकर असर ले लेता था। तुम यतीम नहीं हो गरीब, यतीम वो होता है जिसके पास उसका कोई रिश्ता नहीं बचता, जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे दादा जान मौजूद हैं। अभी तुम तन्हा कहाँ हो? तुम तो मेरे पास हो और मैं तुम्हारे पास हूँ, इसलिए अब तुमसे ऐसी कोई बात करे तो उसे कह देना कि तुम यतीम नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारे दादा जान मौजूद हैं। उसे अपने साथ ले गए वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उसे समझा रहे थे। उनकी बातों का ही असर था जो खामोश हो चुका था। आप सच कह रहे हैं दादा जान, मैं यतीम नहीं हूँ ना?
امید سے ان کی جانب دیکھتے غریب نے پوچھا تو احمد ہاشمی نم آنکھوں سے مسکرائے اور نفی میں سا ہلایا۔ اب تم جلدی سے اسکول کا کام ختم کرو، پھر میں تمہاری پسند کے آلو والے چپس بناؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو غریب نے اس بات میں سا ہلا دیا۔ وہ اسے کام کرتا چھوڑ کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گئے جہاں انہیں رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ نہیں وجود اپنا اور اپنے پوتے کا ہر کام خود کرتے تھے۔ صفائی کے لیے ایک ماسی موجود تھی، مگر کھانا وہ خود ہی پکایا کرتے تھے کیونکہ وہ خاصی نفاست پسند انسان تھے۔ ماسی کے بنائے گئے کھانوں پر انہیں ہرگز بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے خود ہی کھانا بناتے تھے۔ احمد ہاشمی کو شدت سے غریب کی ماں اور اپنی بہو یاد آئی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتی تھی۔ آنکھیں بھیگی تھی مگر وہ فوری سے بیشتر نمی خود میں انڈھیل گئے تھے۔ جگم تا عمر ان کے ساتھ چلنا تھا کیونکہ وہ جب غریب کو دیکھتے تھے اپنا بیٹا اور بہو کسی فلم کی مانند ان کے سامنے گردش کرتے تھے۔ پاکستان کے بڑے شہر لاہور میں وہ پوش علاقے میں بنا ہوا ایک خوبصورت اور وسیع گھر تھا۔ بڑے سے باغیچے پر مشتمل وہ بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں والا گھر دور سے ہی دیکھنے والوں کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ بڑے سے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سرخ اینٹوں کی ایک شفاف روشن تھی جس پر چڑھ کر گھر کے صدر دروازے تک جایا جاتا تھا۔ سرخ اینٹوں کی روش درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی لکڑی کی روش تھی جس کے اطراف میں دیوار پر بھی لکڑی لگا کر خوبصورت بنایا گیا تھا۔ روش کے اوپر سیلنگ فانوس پوری طرح چمک رہا تھا۔ لکڑی کی روش سے اندر داخل ہوتے ہی وسیع لکڑی کے فرش والا ٹی وی لاؤنج تھا جسے گھر کے مکین لیونگ روم بھی کہتے تھے۔ پورے لاؤنج پر مخملی پوشش والے صوفے رکھے ہوئے تھے جبکہ اطراف میں 2-3 کمرے دکھائی دیتے جن کے دروازے پوری طرح بند تھے۔ ایک جانب کی راہداری میں کچن جبکہ دوسری کی جانب سے راہداری سیڑھیاں اوپری منزل کو جا رہی تھی۔ لکڑی کی روش کے آغاز میں ہی ڈبل گلاس ڈور تھا جس کے ایک جانب کو ڈائننگ ہال جبکہ دوسری جانب ڈرائنگ روم تھا۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے کی لوازمات سے سجی ٹرالی صوفوں کے پس میں دبیز قالین کے اوپر دری ہوئی تھی۔ شمع بیگم ٹرالی سے لوازمات سے سجی پلیٹیں اٹھا کر اپنے شوہر حریث اور ارباز کے آگے کر رہی تھی۔ سفید سٹائلش کٹے ہوئے سائڈ پف میں بال جنہیں کہیں کہیں سیاہ لکیریں بھی موجود تھے۔ ہم رنگ مونچھوں تلے سرخی مائل گلابی ہون جس میں سیاہ پائپ دبا ہوا تھا جس میں سے وقتاً فوقتاً دھواں نکل رہا تھا۔ بے تحاشا سرخ رنگت سمیت ان کی شخصیت بہت با اثر اور بارب تھی۔ گھر سونا ہو گیا ہے، انیس بہت جلد چلا گیا۔ پلیٹ ان کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے شمع بیگم نے افسردگی سے کہا تو حریث ارباز مسکرا دیے۔ آخر کو تو اس کو اپنے باپ کے پاس جانا ہی تھا، اب خواہ مخواہ میں افسردہ ہو رہی ہیں شمع بیگم۔ سفید چینی کی پرچ پر دلے ہوئے سفید بے داغ چائے سے بھرے ہوئے کپ کو لبوں سے لگاتے انہوں نے گویا اپنی شریک حیات کو تسلی دی تھی۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح سرسری تھا اور اسی سرسری انداز پر شمع بیگم کو ہمیشہ غصہ آتا تھا۔ میں جانتی ہوں ارباز صاحب کہ آپ نے اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہی تھا، مگر میں تو بس اس کے لیے افسردہ ہو رہی ہوں کہ جب وہ یہاں تھا تو رونق لگی ہوئی تھی جبکہ اب پھر سے وہی افسردگی ہے۔ ابھی تو انیس واپس آ گیا ہے، کچھ دنوں بعد اذان بھی چلا جائے گا تو میرا گھر تو سونا ہو جائے گا نا۔ منہ بناتے ہوئے انہوں نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر دانتوں سے کترتے ہوئے کہا تو حریث ارباز بے اختیار مسکرا گئے۔ آپ کے گھر میں رونق ہم جو ہیں تو پھر کیسے سننا ہوگا آپ کا گھر؟ اب کی ان باتوں سے تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میری حیثیت آپ کی زندگی میں کوئی خاص نہیں ہے شمع بیگم۔ چہرے پر مصنوعی خفگی طاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو شمع بیگم نے دہل کر ان کی جانب دیکھا۔ توبہ ہے ارباز صاحب، آپ کے تو بندے کے منہ سے بات بھی نکل نہیں دیتے۔ خالی برتن واپس ترلی میں رکھتے ہوئے انہوں نے جھنجھلا کر کہا تو حریث ارباز نے مسکراہٹ دانتوں تلے دبائی تو بندہ ڈنگ کی بات نکالے تو نکلنے دیں گے، فضول بے ڈنگی گفتگو کریں گے تو کیسے بخشیں آپ کو بتائیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ ملازمہ کو آواز لگا کر ٹرالی لے جانے اور میز صاف کرنے کا بول رہی تھی۔ ہائے لوبرز، کیا ہو رہا ہے؟ صوفے پر دب سے بیٹھتے ہوئے ان دونوں کو نشانے پر لینے والا اذان ارباز تھا۔ کاہے کہ لوبرز بیٹے، تمہارے بابا تو 24 گھنٹے میرا ریکارڈ لگاتے ہیں اور تم لوبرز بول کر میرا دل جلا رہے ہو۔ ٹرالی کچن میں روانہ کروا کر میز صاف کرواتے ہوئے انہوں نے اپنے جلتے دل کے پولے پھوڑے تھے جبکہ ان کے اس طرح سے کہنے پر وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کہاں امی، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا جو میں دیکھ سکتا ہوں؟ وہ اپنی روح میں بہتا ہوا بڑی درست بات کر رہا تھا مگر ایک لمحے کے لیے حریث ارباز نے اجنبی سے اپنے مسکراتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ ننھی پسینے کی بوندیں نہ جانے کیوں ان کے ماتھے پر چمکی تھی۔ تمہاری واپسی کب ہے بیٹے؟ خود کو قدرے قابو میں کر کے انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ شمع بیگم کی جانب دیکھتے دیکھتے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس بابا، سنڈے کو واپس چلا جاؤں گا، ویسے بھی اس بار بہت خرچ ہو چکا ہے، اب میں سنجیدگی سے پڑھائی کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ کلائی پر بندھی ہوئی گاڑی کو دیکھتے اس نے جواب دیا تو حریث ارباز اس بات میں سہ ہلا کر مسکرا دی جبکہ شمع بیگم کچھ افسردہ ہو گئی۔ ابھی انیس گیا اور تم بھی چلے جاؤ گے، میں پھر سے تنہا ہو جاؤں گی۔ انہیں تو بس اپنی تنہائی کا غم ستا رہا تھا۔ اذان نے مدد طلب نظروں سے باپ کی جانب دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر دامن بچا گئے جبکہ باقی کا وقت ماں کو تسلیاں دینے میں ہی گزرنا تھا۔ دوسری جانب جیب میں رکھا ہوا اس کا فون مسلسل بیپ دے رہا تھا۔ شمع بیگم کو تسلی دے کر وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے فون جیب سے نکالا۔ اہلم کی 15 مسڈ کال تھی۔
اذان نے گہرا ہنکار بڑھ کر کال بیک کی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اب علم کو منانا انتہائی مشکل مرحلہ ہونے والا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تقریباً تیسری بار مسلسل فون کرنے پر علم سد نے فون اٹھا لیا تھا۔ جی فرمائیے، اس کی سرد اور بیگانہ آواز بری تو اذان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہ گئی۔ یا تم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھلاتی ہو، فاتحہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہتا ہے، کا کوچ کے کونے میں آرام دہ انداز میں بیٹھ کر اس نے کہا تو دوسری جانب سے علم کی تپی ہوئی آواز ابھری۔ آپ نے کہا تھا آپ جلدی آ کر مجھے امتحانات کی تیاری کروائیں گے، مگر اذان آپ تو ابھی تک غائب ہیں۔ علم کی جھنجھلائی ہوئی آواز فون اسپیکر سے ابھری تو اذان کو ہنسی آ گئی۔ علم، میری بات سنو، ابھی تمہارے پیپرز میں 1 مہینہ ہے اور میں سنڈے کو واپس آ رہا ہوں، پھر جیسے تم کہو گی تمہیں پڑھا دوں گا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اذان نے انتہائی تحمل سے علم کو سمجھایا تو وہ قدرے پرسکون ہوئی تھی۔ حبرور کیسا ہے؟ طابہ کی برسی تھی، میں نے اسے فون کیا تھا مگر شاید وہ ڈسٹرب تھا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ تم بتاؤ وہ ٹھیک ہے نا؟ اذان نے پریشان لہجے میں حبرور کے بارے میں پوچھا تو علم اس کی فکر پر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، جس دن طابہ بابی کی برسی تھی اس دن امی نے انہیں کھانے پر گھر بلایا تھا تاکہ وہ اپنے گھر میں تنہا محسوس نہ کرے۔ بابا اور فاتحہ بھائی نے انہیں کافی حد تک ریلیکس کیا تھا۔ وہ تفصیلاً حبرور کی اس روز والی کیفیات کے متعلق اذان کو بتا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم پڑھائی کرو اور ٹینشن نہ لو، میں آ رہا ہوں سنڈے کو۔ اسے اچھے سے سمجھا کر چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد اذان نے فون بند کر دیا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنے کمرے کی سامنے دیوار پر ڈالی تھی جہاں طابہ اور وہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اذان کی آنکھوں میں اشارہ تھی جبکہ طابہ اپنی ازلی معصومیت سمیت شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تصویر اتروا رہی تھی اور اذان کا دل ایک لمحے میں ہی بوجھل ہوا تھا۔ اسے اپنی بہن شدت سے یاد آئی تھی۔ اذان، فاتحہ اور حبرور تینوں بہت اچھے دوست تھے۔ اذان حبرور کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ حبرور ہالینڈ آیا تو اذان بھی کچھ عرصے بعد اس کے پیچھے پڑنے کی غرض سے آ گیا۔ دونوں کی دوستی فاتحہ سے اکٹھے ہوئی تھی۔ حبرور اور اذان ہالینڈ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ حبرور فائن آرٹس جبکہ اذان اور فاتحہ لٹریچر پڑھ رہے تھے، مگر فاتحہ کو پینٹنگ کرنے کا شوق تھا جبکہ حبرور ایک لاجواب مصور تھا۔ فائن آرٹس میں ماسٹرز کرنے کے بعد حبرور نے اسٹوڈیو کھولنے کا سوچا تو سرمایہ میں کمی کے باعث وہ اپنا خواب دل میں ہی دبا گیا، جبکہ فاتحہ اور اذان کو جب حبرور کی اس خواہش کی بابت معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر ڈول ڈالا کہ تینوں پارٹنرشپ پر آرٹ اسٹوڈیو کھول لیتے ہیں جس میں بیٹھ کر وہ سکون سے اپنی پینٹنگز بنا سکے گا۔ حبرور کی خودداری یہ گوارا کرنے سے قاصر تھی کہ اس کے کام میں اس کے دوست حصہ دار ہوں، مگر اذان اور فاتحہ کی بے دریغ دھمکیوں اور سمجھانے کے بعد وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کھولنے پر راضی ہوا تھا۔ اور جب حبرور اور فاتحہ نے پڑھائی ختم کر کے اپنے کام سنبھال لیا، حبرور نے اسٹوڈیو جبکہ فاتحہ نے اپنے ابا کا اسٹور سنبھالنے کا وعدہ کر لیا، جبکہ صبح کے وقت وہ ایک اچھی فرم میں جاب بھی کر رہا تھا۔ اذان ہالینڈ یونیورسٹی میں پاکستان جانے کی وجہ سے آگے پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ علم والے بیچ کو بھی پڑھا رہا تھا، اس لیے علم اسے اکثر پڑھائی میں بدل لیا کرتی تھی۔ اس کی اذان سے اچھی دوستی تھی۔ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اذان ارباز ہالینڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اذان کا دل بے انتہا بوجھل ہو رہا تھا۔ طابہ کے ساتھ گزرا اور اپنا بچپن اور جوانی کے ابتدائی لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے پے در پے گردش کر رہے تھے۔ اس نے دل کا حال سنانا چھوڑ دیا، ہم نے بھی گہرائی میں جاننا چھوڑ دیا۔ جب اس کو ہی دوری کا احساس نہیں تو ہم نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا رستے دشوار ہیں بہت، اس نے تب سے ساتھ نبھانا چھوڑ دیا۔ جب یہ کہا کہ کرنا یاد دعاؤں میں، اس نے دعا ہاتھ میں اٹھانا چھوڑ دیا۔ جو ہی شام ہوئی وہ پارٹ ٹائم جاب کے لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ اسٹوڈیو میں سیلز گرل کے یونیفارم میں ملبوس تھی، سفید گھٹنوں سے اوپر تک آتی اسکرٹ پر ہلکے گلابی رنگ کی بٹنوں والی ڈریس شرٹ پہنے جو کہ اسکرٹ کے اندر سلیقے سے سیٹ کی گئی تھی، گولڈن کرلی بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، سر پر سفید کیپ پہنے وہ بے نیاز وائٹ سنیکرز میں فٹ پاتھ پر چلتی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب آ رہی تھی۔ اسٹور کے سامنے پہنچ کر اس نے گلاس ڈور اندر کی جانب دھکیلا تو اوپر لگی سنہری گھنٹی ٹرن کر کے بج اٹھی۔ ہر آنے جانے والے پر گھنٹی یوں ہی بول کر دروازہ کھلنے کا اندیا دیتی تھی۔ ہائے وبیسا! اندر داخل ہوتے ہی اسی طرز کا سفید یونیفارم پہنے اسٹیسی دکھائی دے گی جو مسکراتے ہوئے مساوے کے لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وبیسا ہمیشہ کی طرح گرمجوشی سے اس سے ملی تو دونوں اپنی اپنی جگہوں پر چل دیں۔ اسٹیسی کی ڈیوٹی گروسری سیکشن پر تھی جبکہ وبیسا کاؤنٹر پر بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھتے ہی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اسے کام کرتے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی بجی۔ کمپیوٹر پر انٹریاں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ یوں ہی ساکت ہوئے تھے اور اس نے ایک سرسری نگاہ کھلنے والے دروازے پر ڈالی تھی جہاں سے ہلکی میرون سوٹ شرٹ کو بلو جینز کے ساتھ پہنے، برے بالوں کو سائیڈ پف میں سلیقے سے سیٹ کیے، حد سے زیادہ سرخ رنگت پر چمکدار سنہری بوڑھی آنکھوں والا وہ شخص بہت پرکشش تھا۔ وبیسا نے اپنی زندگی میں بہت سے مرد دیکھے تھے مگر ایسی کشش اسے کسی میں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی جبکہ وہ شخص کہیں اندر اسٹور کی قطاروں میں گم ہو گیا تھا۔ ڈیڈ! وہ آگے آگے جا رہا تھا جب انیس کی پکار پر ٹھہر کر اس کی جانب دیکھنے لگا، چہرے پر سوالیہ تحریر رقم تھی۔ مجھے بٹر ہنی کوکیز لینی ہے۔ وہ بڑے ہی آرام سے اپنی فرمائش اسے بتا رہا تھا۔ حبرور مہینے بھر کا سودا صرف لینے کی غرض سے آج وقت نکال کر نکلا تھا ورنہ یہ کام اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا
کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں وہ انیس کو لے جانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انیس بہت فضول چیزوں سے چالی یوں ہی وال لیتا اور حبرور بے بسی سے اسے دیکھا کرتا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں لینی تو کیا تم نہیں لوگے؟ سیریل کے ڈبے ٹرالی میں رکھتے ہوئے اس نے سنجیدہ انداز میں پوچھا تو انیس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ کہ میں لوں گا ہی لوں گا، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سیرم والے بلاک کے ساتھ ہی بٹر ہنی کوکیز رکھی تھی، جہاں سے چکا انیس نے کوکیز کا ڈبہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس کی دستے سے خاصا دور تھا۔ ڈیڈ ہیلپ می پلیز۔ جب کوشش کے باوجود بھی وہ کوکیز والا ڈبہ نہ اٹھا پایا تو اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جو مسلسل اس لمحے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ فائن انیس۔ ڈبہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے حبرور نے گہری سانس بھری اور جلدی سے مطلوبہ سامان ٹرالی میں بھرنے لگا۔ ساری مطلوبہ اشیاء خریدنے کے بعد وہ دونوں بل کاؤنٹر کی جانب بڑھے، جس میں سے آدھے سے زیادہ سامان تو انیس صاحب کا تھا۔ اس نے تمام چیزیں باری وبیسا کے سامنے رکھی تھی۔ وہ چیزوں سے زیادہ حبرور کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ کریمی ملک تو رہ ہی گیا، اس نے حبرور کی شرٹ کی آستین کھینچتے ہوئے کہا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ وبیسا کو گش آتے آ رہے تھے۔ ڈیڈ کے الفاظ ابھی بھی کہیں اس کے کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص اس بچے کا باپ ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے بل کرنے مصروف ہو گئی۔ 100 یورو سر۔ بل کی پرچی نکال کر اس نے حبرور کی جانب بڑھا کر اس سے پیسے تھامے اور چیزوں والا شاپر اس کی جانب بڑھا دیا۔ پرس کو پینٹ کی جیب میں الجھا کر وہ انیس کی کلائی تھامے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر سے گھنٹی بجی تھی، مگر اب کی بار بجنے والی گھنٹی وبیسا ایلیسن کے لیے نہ جانے کیوں لاتعداد سوالات چھوڑ گئی تھی۔ وہ شخص اسے انتہائی عجیب لگا تھا، بالکل کسی الجھی ہوئی پہیلی کی مانند جس کا جواب ڈھونڈنا بے حد مشکل ہو۔ وہ کام میں دھیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دھیان بھٹک کر اسی شخص اور اس کے بچے کی جانب جا رہا تھا۔ باپ بیٹا ایک دوسرے کی فوٹو اسٹیٹ تھے، کم از کم وبیسا کو تو یوں ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آنے والے گاہک کی جانب متوجہ ہوئی، جو سامان سامنے رکھے اس کی توجہ کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ ہر بار زیادہ چیزیں لینا ضروری ہوتا ہے کیا؟ گاڑی کی ڈگی میں سامان رکھ کر اس نے انیس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا تو انیس نے منہ کے زاویے بگاڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہر بار کنجوسی کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ چپس کا پیکٹ کھولتے اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو حبرور نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب اتنی ساری چیزیں لے کر بھی تم اپنے باپ کو کنجوس کہہ رہی ہو؟ شاباش بھئی، خوب نام روشن کرواؤ گے اپنے باپ کا۔ ڈگی بند کرتے ہوئے اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ڈیڈ اتنی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ کریمی ملک تو اپنے پھر بھی نہیں دلایا، مجھے آنکھیں نکال کر چپ کروا دیا تاکہ وہ آنٹی آپ کو کنجوس نہ سمجھے۔ وہ پے در پہ چپس منہ میں رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ حبرور اس کے برابر میں بیٹھ کر انگیشن میں چابی لگا چکا تھا۔ وہ آنٹی مجھے کنجوس سمجھتی یا نہ سمجھتی، مگر تم اس لیے خاموش ہوئے تھے کہ کہیں بیوٹیفل آنٹی کے سامنے تمہاری دھلائی نہ ہو جائے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کہا تو انیس نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، مگر بدلے میں بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی پر حبرور کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ بیٹا ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے، صرف 6 سال کے ہو، باپ آخر باپ ہی ہوتا ہے، اس کا کندھا تھپکتے حبرور نے کہا تو انیس نے منہ پھیلا کر رخ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ حبرور کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اچھا نہ بس کرو اب، کریمی ملک فاتحہ چاچو کے ساتھ جا کر لے لینا، اسے چیئر اپ کرتے اس نے کہا تو انیس کا موڈ بحال ہو گیا۔ اوکے ڈیڈ، بٹ نیکسٹ ٹائم ڈونٹ اگنور می۔ اسے انگلی دکھا کر تنبیہ کرتے ہوئے انیس نے کہا تو حبرور نے خاموشی سے سڑک کی طرف توجہ دی۔ اپارٹمنٹ آتے ہی حبرور نے انیس کو اپنی چیزیں سمیٹنے کا کہا اور خود فاتحہ کو گال ملا لی۔ تقریباً تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ جلدی پہنچو، لاسٹ پینٹنگ بس اختتامی مراحل پر ہے، تمہیں دکھانی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے فاتحہ کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا اور خود بیسمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بیسمنٹ کی حالت معمول کے مطابق تھی، جگہ جگہ بکھرے ہوئے رنگ اور بکھرا ہوا کینوس اس کی بات کا ضامن تھا کہ جہاں دن رات کوئی ذہین نفس مسلسل تصویریں بنانے کا کام کرتا تھا، اس نے سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی اس تصویر سے کپڑا ہٹا کر ایک تنقیدی نقاب پوری تصویر پر ڈالی تھی۔ اندھیری رات میں وہ لڑکا کسی تنہا ویرانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ چاند کی روشنی ان دونوں کی پشت پر پڑ کر ان کے عکس واضح کر رہی تھی۔ آسمان پر کچھ تاروں کی بے حد چمکدار دکھایا گیا تھا، جبکہ تاروں کے نیچے آسمان سیاہ گور ہونے کے ساتھ ہلکے سفید بادل جن میں سے نیلگیاں چلک رہی تھی منظر کو ایک عجیب سا سحر بخش رہے تھے۔ لڑکے کے سر پر ایک سیاہ پی کیپ تھی، جبکہ لڑکی کے گلے میں ایک سکارف تھا جس کا ایک حصہ ہوا کے باعث اڑ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں کی صرف ایک طرف دکھائی دے رہی تھی، باقی پشت کو واضح کیا گیا تھا۔ آسمان میں رنگ بھر کر اس نے تصویر مکمل کی تھی۔ یہ اس کی تیسری تصویر تھی جو مسٹر ایم کے آخری فٹ پاتھ پر نمائش کے لیے جانی تھی۔ کل 3 تصویروں کو وہاں رکھا جانا تھا، کیونکہ وہ اتنے کم وقت میں محض 3 تصویریں ہی بنا پایا تھا۔ وہ برش دانتوں میں دبا کر یوں ہی تصویر دیکھ رہا تھا جب فاتحہ سیریل نظر آیا۔ ہاتھ میں ایک اخبار بھی موجود تھا جسے تہہ لگا کر اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اتنی دیر لگا دی تو نے آنے میں؟ تصویر کی سطح پر پینٹ بلیڈ سے تراش کرتے اس نے کہا تو فاتحہ نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ حبرور نے بویں جھکا کر اسے دیکھا تو وہ اخبار لے کر اس کے نزدیک آ گیا۔
نیشنل ڈیلیز کا اخبار دیکھا ہے تو نے کیا؟ آج اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے فاتحہ نے کہا تو حبرور نے نفی میں سا ہلا کر ہاتھ اخبار لینے کے لیے اس کی جانب بڑھایا۔ کسی 20 سالہ نامی جرنلسٹ نے تیری فٹ پاتھ پر نمائش کو بہت بری طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تجھے اتنی جلدی اپنی تصویریں نہیں ڈسپلے کرنی چاہیے کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ابھی پچھلی تصویر کے قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگلی تصویر آ جاتی ہے۔ اب جو ایچ اے کے مداح ہیں وہ ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایچ او کی کوئی بھی تصویر ان سے مس ہو، اس لیے وہ اس سلسلے میں ایچ اے سے کسی رد عمل کے انتظار میں ہیں۔ حبرور اخبار پر لکھ رہے ہوئے تصویریں پر نظر دوڑا رہا تھا جبکہ فاتحہ قریب کھڑا اسے اخبار میں لکھے ہوئے کالم کی تمام تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا۔ یہ کون ہوتی ہیں میرے سنوں کو چیلنج کرنے والی؟ میں اپنی تصویر ایک دن میں 2 کر دوں یا ایک دن بعد کر دوں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے اخبار والوں کو شوق آتا ہے ہر کسی کی نجی زندگی میں دخل دینے کا۔ جب کوئی شخص ان کے سامنے منظر عام پر نہیں آنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جو لوگ اس طرح مختلف طریقوں سے پریشان کیوں کرتے ہیں؟ وہ شدید اضطرابی کیفیت میں قریب کھڑے فاتحہ سے کہہ رہا تھا جبکہ اخبار ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ اس جرنلسٹ کا پرائیویٹ نمبر ڈھونڈو فاتحہ، میں اسے خود فون پر تمام دلائل سے کال کرنا چاہوں گا تاکہ آئندہ کسی اخبار یا میڈیا کی میرے کام میں دخل اندازی کی جرات نہ ہو۔ اس نے اپنی بات کہہ کر تصویر مکمل کر کے واپس سفید کپڑے سے ڈھکی اور فاتحہ کو لیے اوپر آ گیا جہاں لاؤنج میں انیس بیٹھا کوئی ایکشن مووی دیکھ رہا تھا۔ دونوں اس کے نزدیک بیٹھ گئے مگر ذہن دونوں کا ہی اپنی اپنی جگہ پر الجھا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے بیٹھی ہوئی تھی، سرخ گلابوں اور موتیے کے پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے بالکل عین وسط میں وہ بیٹھی خاصی گھبرا رہی تھی۔ سادہ سے گلابی گوٹے والے شلوار قمیض میں اس کا حسن کسی بھی آرائش زیبائش کا محتاج نہیں تھا۔ وہ سادہ بھی اتنی حسین لگ رہی تھی جتنی کسی آرائش سے لگ سکتی تھی۔ گلابی شموز کی شلوار قمیض پر گوٹے والا اور گنیزا ٹیشو کا دوپٹہ چہرے تک اوڑھے وہ شاید آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا میک اپ سے مبرا چہرہ تقریباً آنسوؤں سے تر تھا۔ دل تھا کہ تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ آج دوسری بار کسی مرد کی سیج سجا رہی تھی۔ اسے محبت راست نہیں آتی تھی۔ اپنے دھڑکتے دل اور یک بستہ ہاتھوں کو اس نے آرام دینے کی کوشش کی تھی مگر وہ مسلسل اپنی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے توقف کے بعد لکڑی کا دروازہ آہستگی سے واہ ہوا اور باری بوٹوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جیسے خود میں ہی سمٹ گئی۔ بوٹوں کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ باری بوٹوں کی گرفت میں قید پاؤں 20 قالین کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی میں شفاف فرش پر ایک لمبا چوڑا سایہ بن کر غائب ہو رہا تھا۔ سایہ بستر کے بالکل قریب آ کر ٹھہرا تو مزید نگاہیں جھکا گئی۔ آنے والا اس کے نزدیک بستر پر انتہائی آہستگی سے بیٹھا تو اس کی دھڑکن ایک بار پھر سے ڈوب کر ابھری۔ ساتھ والے تکیے کے نزدیک نومولود بچی سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ آنے والے نے اس کا یک بستہ ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھوں میں تھام کر دبایا تھا جیسے اس کے ساتھ پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا۔ شائنہ کیا تم ٹھیک ہو؟ حسن نے اس کا ہاتھ ہنوز اپنے ہاتھ میں تھامے کہا تو شائنہ نے حلق تر کر کے اس بات میں سا ہلایا۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، شاید کسی اچھے ساتھی کی تلاش میں تھا، پھر تم میری زندگی میں آئی اور جیسے میری تلاش تمام ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ہنوز اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا جبکہ شائنہ کے چٹکے ہوئے اعصاب اس کی باتوں کے بعد قدرے ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ بلاج کی ڈیتھ کے بعد میری دوسری شادی کرنا ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا مگر میں نے اپنے ماں باپ کے زور دینے اور اپنی بچی کی خاطر آپ سے شادی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حسن، آپ میری بیٹی کو باپ کا پیار دیں گے نا؟ بلاج کی ساری جائیداد اور میری بچی کے اور میرے نام ہی تو ہے، بیگی اور امید بڑی آنکھوں سمیت اس نے کہا تو حسن دھیرے سے مسکرا دیا۔ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو شائنہ، میں تمہاری بیٹی کو باپ کا پیار دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کا گال تھپک کر حسن نے کہا اور سگریٹ سلگا کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا جبکہ شائنہ پرسکون ہو کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے آرام دہ کپڑے پہننے کی ضرورت تھی۔ ان کی شادی کی اگلی صبح گڑیا کے رونے کی آواز سے ہوئی تھی۔ وہ تقریباً گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سے حسن کی نیند میں خلل پڑا تو اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے بچی کو خاموش کرواتی شائنہ کی جانب دیکھا۔ پلیز اسے باہر لے جاؤ، مجھے 10 بجے اٹھ کر دفتر جانا ہے، اسے کہہ کر وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے سو گیا تھا جبکہ شائنہ گڑیا کو لے کر اپنی شادی کی پہلی صبح ہی کمرے سے باہر ٹہل کر اسے خاموش کروا کے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکا تھا مگر اس دھڑکتے ہوئے دل پر گزشتہ رات حسن کے کہے گئے لفظوں نے اس کی سوچوں پر ٹھنڈی میٹھی پھوار برسائی تھی۔ وہ کتنی دیر ٹہل کر گڑیا کو خاموش کرواتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں گڑیا رو کر سو گئی تو اسے گود میں لیے ہی تھک کر برآمدے میں دری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے بلاج کے ساتھ گزری ہوئی خوبصورت زندگی کے لمحات رقصاں ہوئے تو وہ ماضی کے خیالوں کی دھندلکوں میں کہیں کھو گئی۔ گود میں گڑیا کو ڈالے وہ دھیرے دھیرے اپنی بائیں ٹانگ ہلا رہی تھی تاکہ کسی بھی طرح گڑیا کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس نے گڑیا کو اٹھا کر قریب صوفے پر ڈالا اور خود کچن میں چلی گئی۔ جگہ شروع سے ہی اس کا اور بلاج کا تھا۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ یہ گھر بلاج کا تھا اور وہ حسن سے شادی کر کے اس کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ حسن اس سے شادی کرنے اس کے اور بلاج کے گھر آیا تھا اور اب مکمل طور پر وہی رہائش پذیر تھا۔
حسن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے ماں باپ اسے ایک یتیم خانے کے دروازے پر ڈال کر چلے گئے تھے۔ عیدی سینٹر میں ہی اس نے پڑھائی کی اور بڑے ہونے تک وہی پرورش پائی۔ ساتھ ساتھ وہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری بھی کرتا رہتا تھا تاکہ اپنی فیس کا خرچہ برداشت کر سکے۔ وہ شروع سے ہی ایک ذہین اور محنتی طالب علم تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کے پاس کرائے کا ایک گھر بھی موجود تھا جو وہ شائنہ سے شادی کرنے کی صورت میں چھوڑ کر اسی گھر میں آ گیا تھا جو شائنہ کے شوہر بلاش نے اس کے اور اس کے بیٹی کے نام لگایا تھا۔ باہر دن مکمل طور پر نکلا تھا۔ گڑیا کے رونے سے ایک بار پھر حسن اٹھ کر باہر لاؤنج میں موجود تھا جبکہ شائنہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ ناشتے کی تیاری کروا رہی تھی۔ یہ اس کی شادی کی دوسری صبح تھی۔ بے شک اسے بلاش جیسی نازبرداریاں حسن کی طرف سے نہیں ملی تھی، مگر اسے اپنی پہاڑ جیسی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ساتھی چاہیے تھا جو حسن کی صورت میں اسے میسر آ گیا تھا۔ اب وہ صبر شکر کر کے اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، نہ تو وہ دوسری بار بیوہ ہونا چاہتی تھی ورنہ اسے طلاق یافتہ کہلانا پسند تھا۔ ہالینڈ امسٹرڈیم پر رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ہلکے گلابی سلک کے شعبے خوابی کے لباس میں ملبوس اپنے اپارٹمنٹ کی اکلوتی بالکونی میں بیٹھی کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ذہن اپنی ماں کی شام والی فون کال کی جانب لگا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب اس کی ماں اس کے پاس امسٹرڈیم آئے گی تو وہ کس قسم کے تاثرات کا اظہار کرے گی۔ وہ بھی اپنی ماں مارتھا کو اتنا جانتی ہی نہیں تھی۔ ہر کرسمس وہ صرف 2 دن کے لیے اپنی ماں کے بے حد اصرار پر اس کے پاس اٹلی جاتی تھی اور بے حد لیدی انداز میں وہ 2 دن گزار کر واپس امسٹرڈیم اپنے گھر آ جاتی۔ اور اب جو اچانک اتنے سال بعد مارتھا کا اس سے ملنے آنا وبیسا کو کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہا تھا۔ سائڈ میز پر دری ہوئی کافی میں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر سوچوں کے ارتکاز کو خود سے دور دھکیلا تھا اور کافی کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے مگ کو لبوں سے لگا کر اس کی باقا ماند گرماہٹ کو اپنے وجود میں محسوس کیا تھا۔ دماغ اور سوچیں ابھی بھی کسی ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی۔ فون کی مسلسل ہونے والی بحث سے اس نے اپنا سانس اندر کو کھینچا اور سکرین پر انجان نمبر کو دیکھ کر کندھے اچکائے مگر فطری تجسس سے مجبور ہو کر بجتے ہوئے فون کو یس کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، مبیسا نے انتہائی آہستگی سے ہیلو بولا تھا۔ دوسری جانب مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً فون کرنے والے کی جانب سے بولنے کی منتظر تھی۔ از مس مبیسا ایلیسن اسپیکنگ؟ سوال تو جو تھا صاف تو تھا مگر مقابل کا لہجہ حد درجہ عجیب تھا۔ مبیسا کا دل نہ جانے کیوں ایک بار دھڑکا مگر وہ اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے فوری بولی، یس مبیسا ایلیسن اسپیکنگ۔ بالکونی سے باہر دور اندھیرے میں گول تھے۔ اس نے سر سپاٹ لہجے میں کہا تو دوسری جانب ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ایچ اے اسپیکنگ؟ مبیسا کو لگا اطراف کی ساری چیزیں کہیں خلا میں ہی ٹھہر گئی ہوں۔ اس کی سماعتیں جیسے ابھی بھی مقابل کے کہے گئے جملے کے وسط میں اٹک گئی ہوں کہ کیا کہا۔ اسے نہ تو اپنے کانوں پر یقین آیا تھا اور نہ ہی مقابل کی بات پر۔ وہی جو آپ نے سنا، مجھے ہرگز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں مس مبیسا اور آپ کیا چاہتی ہیں، مگر اخبار میں چھاپے ہوئے میری شان میں آپ کے تبصرے سے بندے بشر کو یہ تو احساس ہو ہی گیا ہے کہ آپ کوئی میری خیر خواہ نہیں ہے۔ کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلی دفعہ میرے بارے میں کچھ بھی چھاپنے سے پہلے ذرا احتیاط برتیے گا۔ مجھے کبھی بھی اخبارات کی زینت بننا نہیں پسند۔ امید ہے آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فوری سے بیشتر فون بند کر دیا تھا۔ مبیسا اس کے لہجے کی گمبھیرتا اور سختی پر ہی دنگ تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی مگر مقابل جٹ سے فون بند کر چکا تھا۔ ڈیم شٹ! اس نے فون پٹکنے کے انداز میں میز پر رکھا تھا۔ بے وقوف پاگل آدمی، اسے تو یہ تک معلوم نہیں کہ میں مبیسا ایلیسن اس کی کتنی بڑی دیوانی ہوں۔ اس کی ایک پینٹنگ خریدنے کے لیے پورا سال پیسے جمع کرتی ہوں اور اس نے کیسے کہہ دیا کہ میں اس کی خیر خواہ نہیں ہوں؟ ہاؤ روڈ از! اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے اس نے کہا اور کھڑکی بند کرتی اندر آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورا امسٹرڈیم اس پر کہکے لگا کر ہنس رہا ہو۔ وہ ابھی نیز کو اس کے کمرے میں سلا کر آیا تھا۔ فاتح نیچے بیسمنٹ میں بیٹھا اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو فاتح نے ایک چٹ اس کی جانب بڑھائی۔ یہ نمبر ہے اس جرنلسٹ کا، کوئی مس مبیسا ایلیسن ہے؟ چٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے فاتح نے مکمل معلومات دی تو حبرور نے گہری سانس بھر کر اثبات میں سا ہلایا۔ اپنا فون دے! حبرور نے ایک نظر چٹ پر لکھے نمبر پر ڈال کر ہاتھ فاتح کی جانب بڑھایا تو فاتح نے سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں میں اپنا فون کیوں دوں بھئی، تم اپنے فون سے کال کرو نا۔ فاتح نے اپنا فون چھپاتے ہوئے اسے گڑ کر دیکھتے ہوئے کہا تو حبرور نے دانت پیسے۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ مجھے اپنا نمبر لیک کرنا نہیں۔ جس طرح اس جرنلسٹ نے بلا خوف و خطر میرے بارے میں اتنا خوبصورت تبصرہ چھاپا ہے، اسی طرح اخبار کے کسی صفحے پر میرا نمبر بھی چپکا ہوگا جو کہ مجھے سخت غصہ دلانے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی شافت سے اپنا فون دو ورنہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تم بھی خواہ میں میرے عتاب کا نشانہ بن جاؤ گے۔ انتہائی سنجیدگی سے کہتے وہ فاتح کی جانب دیکھ رہا تھا جس نے منہ بنا کر اپنا فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جس سنجیدگی سے حبرور اس لڑکی سے بات کر رہا تھا، فاتح کو پورا یقین تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو 1 منٹ میں اس کا مکمل حشر بگاڑ چکا ہوتا۔ فون بند کر کے اس نے فاتح کی جانب بڑھایا جسے سوکھا سانس لیتے ہی اس نے تھام لیا۔ پاگل ہو تم کیا؟ بیچاری لڑکی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ میں اس کے ذہن کی سکرین سے میہان ایچ اے کی تصویر دھلا کر چکنا چور ہو گئی ہوگی۔
مصنوعی آہیں بھرتے اس نے کہا تو حبرور نے اس کے کندھے پر ایک دبر سیٹ کی. ایسی لڑکیاں بیچاری نہیں ہوتی. پبلک اسٹینڈ کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں. یہ تو پھر ایک ادنا سوال تھا. ٹھنڈی ہوتی چائے کی چسکی بھرتے اس نے کہا تو فاتحہ بس افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا. تمہیں کبھی لوگوں کی قدر نہیں آئے گی حبرور. تم فراموش کر جاتے ہو کہ تم کتنی محبتوں کے حصار میں ہو. وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ حبرور نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. میں احسان فراموش نہیں ہوں فاتحہ. اس لیے کبھی حبرور احمد کو احسان فراموش سمجھنے کی غلطی مت کرنا. اپنے گرد ایک ایک مخلص بندے کا احسان یاد ہے. جہاں اس دل کی سلیٹ پر ہر مخلص انسان کی چھاپ ہے. کیسے کسی کی مخلصی فراموش کر جاؤں. کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو فاتحہ سیڑھیاں اترتا ہوا رک کر مسکرا دیا. ہم نے کبھی بھی تم پر احسان نہیں کیا تھا. چاہے تو وہ دوستی کا حق تھا جو اس لمحے ہم سے مانگا جا رہا تھا اور ہمیں بلا کسی توقف کے اسے ادا کرنا تھا. تم برے نہیں ہو. یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو تمہیں حبرور کے نام سے جانتے ہیں. ورنہ ایسے تو لوگوں کے لیے ابھی بھی وہی معمہ ہے جو ناقابل حل ہے, جس کے متعلق اب تک کوئی نہیں جان پایا, جو اتنا ہی پوشیدہ ہے جتنی کے ساتھ پردوں کی اوٹ میں چھپی ہوئی کوئی دوشیزہ. وہ مسکراتے لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیاں عبور کر گیا تھا جبکہ حبرور نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا. مخلصی اس انسان پر ختم تھی. آسمان پر گہری ہوئی تھی. وہ دونوں ہی ایک ہی گاڑی میں سکیوپول ایئرپورٹ ہالینڈ کے احاطے میں داخل ہوئے. آج اتوار کی رات تھی. وہ اتوار کی دوپہر کو سکیوپول کے لیے نکلا تھا. پاکستان سے نیوزی لینڈ کی فلائٹ 7 گھنٹے اور 36 منٹ کی تھی. فاتحہ حبرور کو وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے فون کر کے مطلع کر چکا تھا کہ وہ آج رات تک ہالینڈ پہنچ جائے گا. فلائٹ کو لینڈ ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے مگر ابھی تک اوزان ڈپارچر ایریا سے باہر نہیں نکلا تھا. وہ دونوں ایئرپورٹ کے احاطے میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہے تھے. حبرور سفید ٹی شرٹ بلیک جینز کے ساتھ پہنے ہوئے تھا جبکہ فاتحہ ڈل ریڈ چیک شرٹ کو نیلی جینز پر پہنے بے چینی سے ٹہل رہا تھا. حبرور کی لیدر جیکٹ اس نے اتار کر ہاتھ میں تھام رکھی تھی. اف یار کدھر رہ گیا یہ اوزان. فاتحہ نے ایک بار پیچھے سے آگے کو چکر کاٹتے ہوئے بے چینی سے کہا تو حبرور بس مسکرا دیا. اتنا ہی انتظار مشکل لگ رہا ہے تو آئے ہی کیوں ہو. گھر رہ کر آرام کرتے خواہ میں اپنی طاقت اس ٹھنڈ میں ضائع کر رہے ہو. گاڑی کے بونٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تو فاتحہ نے اسے خاطر خواہ کوری سے نوازا. تمہیں تو بس ہر وقت اپنے نمبر بڑھانے کی پڑی رہتی ہے. مجال ہے جو تمہارے آگے کسی اور کا گراف بڑھ جائے. ناک کی نتھے پھلا کر فاتحہ نے کہا تو حبرور اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا ڈپارچر ایریا سے سیاہ ہینڈ کیری کے ساتھ اوزان آتا ہوا دکھائی دیا. وہ دور سے ہی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا تبھی سیدھا ان کی جانب ہی چلا آیا. السلام علیکم. اوزان نے آتے ہی دونوں کو سلام کیا تھا اور پھر باری باری دونوں سے بگلگیر ہوا تھا. شکر ہے بھائی آپ کا بھی دیدار نصیب ہو گیا ورنہ ہم نے تو سوچا تھا کہ آج کی رات ہم نے یہاں ہی گزارنی ہے. فاتحہ اپنی عادت کے مطابق اوزان کو دیکھ کر پھٹ پڑا تھا جبکہ اوزان سرکم کی اس کی بکواس سن رہا تھا. کیسے ہو اوزان. گاڑی میں اس کا ہینڈ کڑی رکھتے ہوئے حبرور نے پوچھا اور تو اوزان اس کی جانب متوجہ ہو گیا. میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ سب ٹھیک رہا نا. اسٹوڈیو تمہاری پینٹنگز. وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے. ٹھیک رہا سب. نیکسٹ ویک اسٹیڈیم کے آخری فٹ پاتھ پر میں اپنی پینٹنگز ڈسپلے کرنے والا ہوں. گاڑی ایئرپورٹ کے احاطے سے نکال کر شفاف سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا تو اوزان مسکرا دیا. یہ ترقی بہت جلدی نہیں مل رہی تمہیں. شیشے سے باہر سنسان سڑک کو دیکھتے اوزان نے کہا تو حبرور نے بیک مرر میں اس کی جانب دیکھا. ہم صرف کام کرتے ہیں اوزان. جو کہہ لو کہ کام کر کے اپنا بیسٹ دیتے ہیں. ترقی اور کامیابی پر میرا یقین اس وقت پختہ ہوتا ہے جب مجھے میری محنت کا صلہ ملتا ہے. اور تم یقین نہیں کرو گے اس لمحے ایسا لگتا ہے جیسے قارون کا کوئی خزانہ میرے ہاتھ آ گیا ہو. لہجے میں وہی اعتماد وہی سنجیدگی جو سالوں پہلے اس کے لہجے کی خاصیت تھی. اوزان نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی. حبرور اور اوزان تب سے ساتھ تھے جب حبرور کی شادی اوزان کی بہن طابہ سے ہوئی تھی. اسے معلوم تھا کہ طابہ کے دکھ نے حبرور کو اندر ہی ختم کر دیا ہے. اس کا بیٹا انیس ہمیشہ ماں کی گود کے لیے ترسا تھا. آج تک کبھی بھی انیس نے ماں کا لمس نہیں محسوس کیا تھا. حبرور نے جس طرح شمع بیگم کے ساتھ مل کر انیس کو سنبھالا تھا یہ وہی جانتا تھا. گاڑی بیس پیڈ اسٹریٹ کی ایک بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں رکی تو وہ تینوں نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئے. فاتحہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی جبکہ وہ دونوں حبرور کے اپارٹمنٹ میں آ گئے. اوزان جب ہالینڈ آیا تھا تب وہ ہاسٹل میں ہی رہائش پذیر تھا مگر جب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور اسے ہالینڈ کی یونیورسٹی میں ہی پروفیسر کی ملازمت مل گئی تو اس نے الگ اپارٹمنٹ لینے کی کوشش کی مگر حبرور نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا تو انیس کا بھی دل لگا رہے گا. حبرور کے بے تحاشا اصرار پر وہ اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا. انیس کو سلا کر وہ اپنے اپارٹمنٹ لاک کر کے ہی اوزان کو لینے گیا تھا. تم ریسٹ کرو میں انیس کو دیکھتا ہوں. فلائٹ میں تھک گئے ہوگے کچھ کھاؤ گے کیا. حبرور سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور لاؤنج میں کے صوفے پر بیٹھے اوزان کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے آنکھیں موندے ہی نفی میں سر ہلا دیا. حبرور سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھ گیا. وہ پوری رات عجیب اضطرابی کیفیت میں رہی تھی. وہ آواز اس قدر گمبھیر اور سحر انگیز تھی کہ وہ بیسا ایلیسن کو لگا تھا کہ جیسے وہ ابھی بھی کہیں اس کے اطراف میں گونج رہی ہو. صبح سویرے اٹھ کر اس نے سب سے پہلے اسٹیسی کو فون ملایا تھا. ایچ اے کی تمام تلخ باتیں ایک طرف مگر وہ اس بات پر بے انتہا پرجوش تھی کہ ایچ اے نے اسے خود فون کیا تھا.
سیاہ ڈیلی ٹی شرٹ کو سیاہ کپڑے کے ساتھ پہنے، اپنے گولڈن کرلی بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بلیک کافی کا مگ لیے کچن کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات بھر نہ سونے کے باعث وہ بار بار اونگ رہی تھی۔ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے اپنے فون پر اس نے اسٹیسی کا نمبر ملایا تھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد دوسری جانب سے اسٹیسی کی سوئی ہوئی آواز ابھری تھی۔ کیا آفت آ گئی صبح صبح جو تم شروع ہو چکی ہو؟ مدم مدہوش سوئی ہوئی آواز میں بولتی اسٹیسی نے حقیقی معنوں میں ویسا کا امڑتا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ اس کے سوئے ہوئے لہجے کو نظر انداز کر کے وہ بولی تو اسٹیسی اپنے بستر پر کوہنی کے بل اٹھ گئی۔ بولو، ایسی کون سی ضروری بات تھی جو تم پر صبح صبح وارد ہو گئی؟ لہجے میں رتی برابر بھی تجسس موجود نہیں تھا۔ میں صحیح تھی اسٹیسی، ایچ اے ایگزسٹ کرتا ہے، مجھے یقین تھا، وہ پرجوش آواز میں بولی تو اسٹیسی نے بڑی مچکائی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ویسا کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ویسا ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ کل رات مجھے ایچ اے کا فون آیا تھا، وہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے اس کے تاثرات جاننے کے لیے ٹھہری تھی، مگر دوسری جانب سے بے ہنگم کہکے کی آواز نے اس کا سارا اعتماد اور جوش جاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ میرا مذاق مت بناؤ، کیونکہ نہ تو میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لے رہی ہوں۔ اس کے کہکے پر ویسا کو حقیقی معنوں میں سبکی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا سوری، اب ٹھیک طرح بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کی سنجیدگی پر اسٹیسی فوری سے بیشتر سنبھلی تھی۔ میں نے اخبار میں ایچ اے کی پینٹنگز کی پروموشن اور ڈسپلے کے حوالے سے ایک تبصرہ لکھا تھا، جس میں میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اسے اپنی پینٹنگز اتنی جلدی نہیں لانی چاہیے اور پھر کسی فٹ پاتھ پر ڈسپلے نہیں کرنی چاہیے، اور کین بلو کی اس بات پر خفگی کا اظہار کرنے اور مجھے وارننگ دینے کے لیے اس نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مسکراتے لہجے میں اسے تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر اب کی بار اسٹیسی کا تجسس دیکھنے لائق تھا۔ میری کوئی بات سننے بغیر ہی اس نے کال کاٹ دی۔ مگر اسٹیسی، اس کی آواز اور لہجہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہ شخص خود کتنا خوبصورت ہوگا، کھوئے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے اسٹیسی کو ایک بار پھر ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ تم بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ اگر اس کا لہجہ اور انداز خوبصورت تھا تو ابھی تمہارے کس کام کا؟ تم اٹھو، شاباش، اور نیشنل ڈیلی جاؤ، خوابوں اور خیالوں سے باہر نکل آؤ بیسا۔ تم صرف اس بندے کی ایک مداح ہو، اس کے علاوہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسٹیسی کے جملے نے اس کے جذبات پر ٹھنڈا پانی انڈیلا تھا۔ وہ عجیب سے ٹرانس سے باہر نکلی تھی اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون بند کر گئی تھی، مگر کچھ تھا جو اس کو اندر ہی تنگ کر رہا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ بیسن بیڈ اسٹریٹ سے جاگنگ کرتے ہوئے وہ کھلی صاف سڑک پر نکل آیا تھا۔ خوبصورت صبح نے اسٹیڈیم پر اپنے پر پھیلائے تھے۔ بادلوں کی اوٹ میں سے نکلتا سورج یکبستہ ہوا کے اثر کو بمشکل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید بے داغ ٹی شرٹ پر گرے ٹریک سوٹ پہنے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ بھاگ رہا تھا۔ بے حد سرخ چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی حالت سے بے نیاز بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آتے پارک کی حدود میں داخل ہوتے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر بیٹھنے کی جگہ تلاش کی تھی۔ کچھ ہی دیر کے توقف کے بعد اسے ایک لکڑی کا بینچ دکھائی دے گیا تو وہ قدم قدم چلتا ہوا اس بینچ کی جانب بڑھ گیا۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ میں تامی ہوئی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر 2-3 گھونٹ بھرے تھے اور کانوں سے ہینڈ فری نکال کر اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی تھی، جہاں ایک خاص نمبر چمک رہا تھا۔ یہ وہی نمبر تھا جس کی کال کا انتظار وہ گزشتہ ایک ہفتے سے کر رہا تھا۔ دل ایک بار زور سے دھڑکا تھا، مگر اس کال کا جواب دینا جیسے حبرور احمد کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری تھی۔ پسینے والے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو قدرے قابو میں کیا تھا۔ وہ ڈر نہیں رہا تھا، مگر وہ فکر مند ضرور ہوا تھا، اور یہی فکر اسے گزشتہ کئی سالوں سے ایک اہم ذمہ داری میں جکڑے ہوئے تھی۔ جاری ہے۔